میں قصبے کے تھانے میں بیٹھا کسی کیس میں الجھا ہوا تھا۔ ایک آدمی عمر 25 سال کے لگ بھگ میرے دفتر میں آیا اور رپورٹ دی کہ اس کی بیوی لاپتہ ہے۔ اسے لاپتہ ہوئے ایک دن اور 2 راتیں گزر گئی تھیں۔ ایک ہی سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ ظاہر تھا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی تھی یا پھر اغوا ہو گئی تھی۔ اتنی دیر میں رپورٹ دینے کی وجہ خاوند نے یہ بتائی کہ شاید لڑکی آ جائے۔ میں نے اسے سب سے پہلے یہی بات صاف کرنے کو کہا کہ اس نے کس آس اور کس چیز پر امید لگائی کہ شاید وہ آ جائے گی۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی گھریلو تنازع یا خاوند کے ناچاکی کے باعث روٹ کر میکے چلی گئی ہے یا کہیں اور۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ خاوند نے بتایا کہ وہ اسے تلاش کرتا رہا، اس کے ماں باپ کے گھر سے پتہ کیا پر وہ وہاں پر نہیں گئی تھی۔ وہ چونکہ شام کے بعد سے لاپتہ ہوئی تھی، اس لیے رات کے وقت اس کی سہیلیوں کے گھروں سے پتہ کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہ تو اپنے آپ کو بدنام کرنے والی بات تھی۔ دوسرے دن سہیلیوں سے معلوم کیا وہ کسی کے ہاں نہیں گئی تھی۔ پھر رات ہو گئی۔ یہ لوگ سوچتے رہے کہ تھانے رپورٹ دیں یا نہ دیں، انہیں اپنی عزت کا زیادہ خیال تھا۔ خاوند کو کوئی 100% یقین تھا کہ اس کی بیوی اپنی مرضی سے نہیں گئی۔ خاوند نے جب یہ بتایا کہ اس کی ماں سوتیلی ہے تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے اسے پوچھا، تمہاری سوتیلی ماں کی عمر کیا ہوگی؟ اس نے جواب دیا، شاید 30 سال۔ اور باپ کی عمر؟ اس نے کہا، وہ تو بوڑھے ہو گئے، 60 سال کے قریب ہوں گے۔ ہمارے معاشرے میں سوتیلی ماں ایک خطرناک کردار ہے۔ سوتیلی ماں کو ظالم سمجھا جاتا ہے، اور اگر سوتیلی ماں جوان اور اس کا خاوند بوڑھا ہو اور اس خاوند کا کوئی بیٹا جوان ہو تو وہاں پوری بھگت کا ہی قصہ دہرا دیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پورن بھگت کی سوتیلی ماں اسے دل دے بیٹھی تھی۔ پورن اس کے ہاتھ نہ آیا تو اس نے پورن کے باپ سے، جو اس نگری کا راجا تھا، یہ شکایت کی کہ اس کے جوان بیٹے نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ باپ نے راجا کی حیثیت سے بیٹے کو یہ سزا دی کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹوا کر اسے اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ پولیس کی فائلوں میں آپ کو پورن بھگت ایسے بہت سارے کیس ملیں گے، اور ایسے کیس بھی ملیں گے کہ جوان بیٹا سوتیلی ماں کو بھگا کر لے گیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ ایسی وارداتوں کی بھی کمی نہیں ہوگی کہ جوان بیٹیوں نے سوتیلی ماں کے ساتھ مل کر باپوں کو قتل کر دیا۔ جوان سوتیلی مائیں سوتیلے بیٹوں کی بیویوں کو بھی اپنا رقیب سمجھ لیتی ہیں۔ اس لڑکی کی گمشدگی میں بھی آپ سوتیلی ماں کا سن کر میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس آدمی کے گھر جا کر اب معلومات حاصل کی جائیں اور اس کے مطابق رپورٹ درج کی جائے۔ میں دراصل سوتیلی ماں کو دیکھنا چاہتا تھا، چونکہ وہ مسلمان تھی، اس لیے میں اسے تھانے میں بلانا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے گمشدہ لڑکی کے خاوند کو کچھ دیر کے لیے بٹھا لیا، اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کی پریشانی کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں فارغ ہوا تو گھر جا کر وردی اتاری اور اپنے عام سے کپڑے پہن کر اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ سب سے پہلے اس کی سوتیلی ماں کو دیکھا، پھر اس کے باپ کو۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ عورت کا خاوند نہیں باپ ہے۔ سوتیلی ماں اور سوتیلا بیٹا بہن بھائی لگتے۔ باپ تو کچھ تھا ہی بوڑھا، پر بہو کی گمشدگی نے اسے اور بھی زیادہ جھکا دیا تھا۔ میں نے باپ بیٹے سے باتیں کرنے کے لیے انہیں الگ کمرے میں بٹھا لیا۔ اب یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کس وقت گھر سے نکلی، کیسے نکلی اور کیا کہہ کر گئی تھی یا کیا بتا کر گئی تھی۔ میں نے گمشدہ لڑکی کے خاوند سے پوچھا، گھر میں سوتیلی ماں کا سلوک اور رویہ کیسا ہے؟ بہت اچھا، اس نے جواب دیا۔ اس کا سلوک سکی ماں جیسا ہے۔ بوڑھے نے اپنی بیوی کی تعریفیں شروع کر دی۔ اس نے کہا، میری ایک بیٹی شادی شدہ ہے، 3 بچوں کی ماں ہے۔ وہ جب یہاں آتی ہے تو میری بیوی اس کی سوتیلی ماں ہوتے ہوئے اتنا اچھا سلوک کرتی ہے کہ سگی ماں بھی کیا کرے گی، اسے واپس جانے ہی نہیں دیتی۔ آپ کو شاید یقین نہیں آگے کہ کوئی سوتیلی ماں ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ گمشدہ لڑکی کے خاوند نے کہا، اس آدمی کو میں کہانی سنانے کے لیے ساجد کہوں گا، صحیح نام لکھنا مناسب نہیں۔ ساجد نے کہا، میں اپنی ماں کو بھول گیا ہوں۔ اس نے اپنے باپ کی طرح سوتیلی ماں کی بہت تعریف کی۔ میں نے ان کے الفاظ پر دھیان دینے کے بجائے ان کے چہروں کو زیادہ پڑھا۔ بوڑھے کے چہرے پر بے بسی تھی، جیسے وہ ہار گیا اور اب الفاظ میں ہار کو جیت بدلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے بیٹے ساجد کے چہرے کے تاثرات باپ سے جدا تھے، جو یہ بتا رہے تھے کہ ایک جوان آدمی ایک ایسی جوان عورت کی تعریف کر رہا ہے جسے وہ ماں یا بہن نہیں سمجھتا۔ میرے ذہن میں سوال یہ آیا کہ ساجد اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ کیا سوتیلی ماں نے درمیان میں آ کر دونوں میں غلط فہمی اور ناچاکی پیدا کر دی تھی؟ میں نے پوچھا، کیا تمہاری بیوی گھر میں خوش رہتی تھی؟
باپ بیٹے نے اکٹھے ہی جواب دیا اور مجھے یقین دلانے کی بڑی سخت کوشش کی کہ وہ خوش رہتی تھی اور ساتھ اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی۔ ساجد نے کہا خدا کرے وہ مل جائے، وہی آپ کو بتا سکتی کہ میری سوتیلی ماں کا اس کے ساتھ سلوک کتنا پیارا تھا۔ بوڑھے نے کہا دراصل جی میری یہ دوسری بیوی کوئی بھاگوان روح ہے۔ اس کی ساجد کی اماں کو اللہ جنت بخشے، اچھی عورت تھی، لیکن اس دوسری بیوی نے میرے گھر کو جنت بنا دی ہے۔ آپ سارے ہی محلے سے پوچھ لیں، ساجد کے سسرال سے پوچھ لیں۔ میں نے پوچھا دوسری شادی کب کی تھی؟ پہلی بیوی کو مرے ہوئے 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ بوڑھے نے کہا دوسری شادی کے 1.5 سال ہو گیا ہے۔ اسی شہر کی رہنے والی ہے؟ نہیں، اس نے قصبے سے 3 میل دور کے گاؤں کا نام لے کر کہا وہاں کی رہنے والی ہے۔ بیوہ تھی یا پھر غیر شادی شدہ؟ بوڑھے نے جواب دیا بیوہ ہو گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے تو لوگ اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کی بجائے اسے شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہی سلوک اس عورت کے ساتھ ہوا۔ یہ بیچاری دوسری شادی کرنا چاہتی تھی مگر گاؤں والوں نے مشہور کر دیا کہ یہ بدکار ہو گئی ہے، کوئی اسے قبول نہیں کرتا تھا۔ میرا ایک دوست اس گاؤں میں رہتا ہے، اس نے مجھے کہا کہ یہ نیکی کا کام ہے، اس عورت کو شہر لے جاؤ اور نکاح پڑھوا لو۔ میں نے اس کی بات مان لی اور نیکی یہ کی کہ اسے اپنے گھر میں آباد کر لیا۔ اس نے مجھے 1 منٹ کے لیے بھی کبھی پریشان نہیں کیا۔ ساجد نے کہا ایک بات اور بتاؤں، میری بیوی کی ماں مر چکی ہے۔ شادی کے بعد میری سوتیلی ماں نے اس کے لیے سگی ماں کی کمی پوری کر دی۔ آپ میرے سسرال جا کر اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ شادی شدہ بہن اپنے بچوں کے ساتھ آ گئی۔ وہ ساجد کی بیوی کی گمشدگی کی اطلاع پر آئی تھی۔ مجھے پتہ چلا تو میں نے اسے اندر بلا لیا، سوتیلی ماں کے متعلق پوچھا اور اس کی رائے لی۔ اس نے اپنے باپ اور بھائی سے بڑھ چڑھ کر تعریفیں کی۔ میں قائل ہو گیا کہ یہ ماں اچھی ہے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ سوتیلی ماں کا کردار سنگین وارداتوں کا موجب بنتا ہے، اس لیے میں شک ختم کرنا چاہتا تھا کہ گمشدگی یا اغوا کی واردات میں سوتیلی ماں کا تو ہاتھ نہیں، یہ لوگ تو اس کے مرید بنے ہوئے تھے۔ ساجد کی نوجوان بیوی گم ہو گئی تھی، اسے ذرا سا شک کا تو اظہار کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنی بیوی کی گمشدگی کو برداشت کر سکتا ہے، سوتیلی ماں کے خلاف کوئی الزام برداشت نہیں کرے گا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ لڑکی کب اور کس طرح گھر سے نکلی ہے؟ بوڑھے نے کہا کہ اس کی بیوی بتا سکتی ہے، وہ اسی کو کچھ بتا کر شام کے وقت گھر سے نکل گئی تھی۔ میں نے انہیں یہ کہہ کر باہر بھیج دیا کہ اسی کو اندر بھیج دیں۔ وہ آئی تو میں نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اس کے چہرے پر گہری اداسی تھی اور آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا لڑکی کس وقت گھر سے نکلی تھی؟ اس نے غم سے دبی ہوئی آواز میں جواب دیا شام کا کھانا کھا کر۔ اس کے بولنے میں ذرا بھر طاقت یا جان نہیں تھی۔ میں نے اس کے چہرے کا گہرا جائزہ لیا، اس کی جسمانی ساکھ یعنی ڈل ڈول کو گہری نظر سے دیکھا۔ چہرے دھوکہ بھی دیا کرتے ہیں، بڑے بڑے ماہر شناس چہرے سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ پیشہ ور ڈاکو پر بھی شک ہو سکتا ہے، زاہد اور خدا ترس سے مجرم نہیں، اور کسی زاہد کا چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ بدکار اور مجرم لگتا ہے۔ پھر بھی بال سے زیادہ باریک فرق ایک ہوتا ہے جو آنکھ کو نظر آ جائے تو کھرا کھوٹا معلوم ہو ہی جاتا ہے۔ اس عورت کے متعلق مجھے یقین دلایا گیا تھا کہ محبت کرنے والی نیک عورت ہے، گاؤں والوں نے اسے بلا وجہ بدنام کر دیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے مہرے پر وہ رنگ دیکھے جو کسی عورت کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ گنہگار ہو، یہ عورت غیر معمولی طور پر خوبصورت نہیں تھی۔ اس کا رنگ گندمی اور سفید کے مائع بھی نہیں تھا، گندمی رنگ غالب تھا۔ اس کے جسم کی بناوٹ میں اور چہرے کے نقش و نگار میں ایسی کشش تھی جو دیکھنے والوں کی نظروں کو اس کے جسم کی طرف لے جاتی۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی جو اداسی کے باوجود نمایاں تھی۔ اس کے ہتھکلے ہونٹوں سے سامنے کے دانت ذرا ذرا سے نظر آتے، اس سے ہونٹ مسکراتے ہوئے لگتے۔ مختصر طور پر یہ کہ اس عورت کے چہرے اور جسم میں ایسی کشش تھی جو پاک محبت کی بجائے حیوانی جذبے کی طرف لے جاتی۔ یہ عورت شگفتہ مزاج اور زندہ دل معلوم ہوتی تھی۔ وہ نیک پاک ہو سکتی تھی لیکن میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ وہ گھر سے کس طرح نکل گئی تھی۔ اس نے کہا وہ شام کا کھانا کھا چکی تو کمرے میں چلی گئی، میں باورچی خانے میں تھی، وہ میرے پاس آئی، اس نے برقع اوڑھ رکھا تھا، کہنے لگی امی میں ابھی آتی ہوں، سویٹر کا ایک نمونہ لانا ہے۔ میں نے نہیں پوچھا کہ یہ نمونہ کس کے گھر سے لائے گی اور اس نے بتایا بھی نہیں، یہ کہہ کر چلی گئی کہ ابھی آتی ہوں، پھر وہ واپس ہی نہیں آئی۔ تم نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ نمونہ کہاں سے لائے گی؟
میں نے پوچھا جوان لڑکی کا رات کے وقت باہر جانا کچھ ٹھیک نہیں تھا، مجھے اس لڑکی پر بھروسہ ہے۔ اس نے جواب دیا۔ وہ کئی بار اسی وقت سہیلیوں کے گھر گئی تھی، بعض اوقات ضد کر کے مجھے بھی ساتھ لے جاتی۔ میرے ساتھ اس کا سہیلیوں والا پیار تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب سے یہ لڑکی میرے گھر میں آئی ہے میرے لیے رونق پیدا ہو گئی ہے۔ وہ خاوند سے خوش تھی، پوری طرح خوش۔ تم نے اتنے بوڑھے خاوند سے خوش ہو؟ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ اس مسکراہٹ سے اس کی اداسی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا آپ انہیں بوڑھا سمجھتے ہوں گے پر میرے لیے یہ بوڑھے نہیں ہیں، میں انہیں ہر لحاظ سے خوش اور راضی رکھتی ہوں۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گئی۔ اس کی مسکراہٹ زیادہ کھل گئی تھی، بتاتی تھی کہ وہ باریک اشارے سمجھ سکتی ہے۔ یہ لوگ تمہارے سلوک کی بہت تعریف کرتے ہیں، میں نے کہا۔ ساجد تو تمہارا غلام معلوم ہوتا ہے۔ ہماری عمر میں 4-5 سال کا فرق ہے، لیکن میں اسے اپنا بیٹا ہی سمجھتی ہوں۔ سنا ہے گاؤں میں تمہیں لوگوں نے بدنام کر دیا تھا، میں نے کہا۔ انہیں ایسا شک کیوں ہوا تھا؟ اس نے کہا خاوند کی موت کا غم کسے نہیں ہوتا۔ لوگوں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ میری راتیں روتے ہوئے گزر جاتی ہیں، وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ میں مسکراتی ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں ہنستی مسکراتی تھی، لیکن کوئی بھی یہ نہ جان سکا کہ میں غم کو دبانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میری اسی عادت نے مجھے بدنام کر دیا۔ شوقیہ اور شرارتیں پسند ہیں، ہنسی مذاق کی بھی عادت ہے۔ گاؤں میں عورتوں کی شکاری بھی ہیں۔ انہوں نے میرے مسکراتے چہرے اور جوانی کی بےوگی سے دھوکہ کھایا اور جال پھینکنے لگے۔ کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ آؤ میرے ساتھ شادی کر لو۔ وہ مجھے بن بیاہی بیوی بنانا چاہتے تھے۔ میں نے ان کے شک ختم کر دیے، دو کو دور سے جوتی اتار کر دکھائی۔ مجھے اغوا اور زبردستی خراب کرنے کی دھمکیاں بھی ملی۔ میرا بھائی کوئی نہیں ہے، 3 بہنیں ہی ہیں، ماں مر گئی ہے اور باپ بھی بوڑھا ہے۔ میں مرد بن گئی اور کسی کے جال میں نہیں آئی، مگر میرے ہنسی مذاق نے ان لوگوں نے جنہیں میں نے جوتی دکھائی تھی مجھے بدنام کر دیا۔ انہوں نے ایسی ایسی کہانیاں مشہور کی کہ میں چکرا گئی۔ بوڑھے باپ کی بھی رسوائی ہوئی۔ اس نے مکھیا سے کہا کہ میری شادی کروا دے، مگر جس کے ساتھ بات ہوئی اس نے کہا کہ لڑکی خراب ہے۔ کسی کی معرفت ان موجودہ خاوند سے بات ہو گئی اور نکاح ہو گیا۔ تمہیں معلوم تھا کہ یہ بوڑھا ہے؟ اچھی طرح معلوم تھا، اس نے جواب دیا۔ میرے ساتھ کسی نے دھوکہ فریب نہیں کیا۔ اگر آپ میری بات کو سچ مانیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ مردوں سے مجھے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ میرے لیے جوان اور بوڑھے میں کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ میں تو بدنامی اور رسوائی سے پناہ مانگ رہی تھی۔ میرے لیے اب جسم کی ضرورت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے یہ جانتے ہوئے کہ جس کے ساتھ میرا نکاح پڑھایا جا رہا ہے وہ مجھ سے دگنی عمر کا آدمی ہے، خوشی اور رضامندی سے اسے قبول کیا۔ تمہیں معلوم تھا کہ اس گھر میں کتنی اولاد ہے؟ ہاں، اسے جواب دیا۔ میں نے پوچھا تھا اور مجھے بتایا گیا تھا کہ ایک جوان بیٹا ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ تمہیں معلوم تھا کہ گھر میں جوان بیٹا ہے؟ میں نے کہا۔ ہاں جی، اس نے بغیر جھجک کے کہا۔ ساجد کا بھی مجھے علم تھا۔ جوان بیٹے سوتیلی ماں کو عموماً پسند نہیں کرتے، میں نے کہا۔ ساجد نے تمہیں ماں کی حیثیت سے قبول کر لیا تھا؟ اس نے گردن کو خم دے کر جواب دیا۔ پہلے روز ہی۔ میں نے اسے دل سے قبول کیا ہے تو وہ مجھے کیوں نہ کرتا؟ میں نے اس کے جواب و انداز کو ذہن میں محفوظ کر لیا، لیکن میں اس عورت کے متعلق کوئی ایسی رائے قائم نہ کر سکا جو اس کے خلاف شک کو پختہ کرتی۔ مجھے اس کے چہرے مورے سے شک کا اندازہ ہوا، مگر میرے سامنے کوئی مضبوط جواز نہیں تھا۔ میں نے کہا، تمہاری بہو اور سہیلی لاپتہ ہو گئی ہے، تم دونوں میں رازداری بھی ہوگی۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو مجھے بتا دو۔ مجھے شک ہے کہ وہ اپنے خاوند سے خوش نہیں تھی اور اس کا دل کہیں باہر تھا۔ وہ جسے چاہتی تھی اس کے ساتھ نکل گئی ہے۔ اس نے تمہیں ضرور بتایا ہوگا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دیتی، اس نے جواب دیا اور سوچ میں پڑ گئی۔ میں اس کے چہرے کے اتراؤ چڑھاؤ کو دیکھتا رہا۔ ہلکی سی تبدیلی نظر آئی۔ اس نے کہا، لیکن کسی کے دل کا سارا حال کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ اگر میرا سلوک برا ہوتا تو لوگ کہتے کہ میرے برے سلوک سے بھاگیے۔ آپ سارے محلے سے پوچھ لیں کہ میرا سلوک کیسا تھا۔ وہ اپنے خاوند سے بھی خوش تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ شادی اس کی اپنی پسند کی تھی۔ وہ پیسے یا زیورات لے کر گئی ہوگی۔ اس نے جواب دیا، نہیں، یہ میں دیکھ چکی ہوں کہ وہ پہنے ہوئے کپڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں لے کر گئی۔ برقعے میں گئی ہے۔ برقعے کا رنگ کیا ہے؟ نئے فیشن کا، سیاہ۔ تمہاری اور ساجد کی آپس میں بے تکلفی تھی، میں نے کہا۔ تم اکٹھے بیٹا کرتے تھے۔ مجھے شک ہے کہ لڑکی نے تمہاری اور ساجد کی محبت کو غلط سمجھ لیا تھا۔ تم بھی آخر جوان ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ مجھے یا ساجد کو ضرور بتاتی، شکایت کرتی یا ناراضگی کا اظہار کرتی۔ میں نے اس پر الزام عائد کیے بغیر کہا،
تم دونوں کی محبت ماں بیٹے والی تھی، پھر بھی تمہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ اس نے بے معنی سا ادھورا سا جواب دیا۔ اس کے چہرے پر معمولی سی تبدیلی بھی آئی۔ میں اسے اس مرحلے میں اور کچھ نہیں پوچھنا چاہتا تھا، اسے بھی صرف سونگا تھا۔ مجھے اس مرحلے میں یہ 3 افراد دیکھنے تھے، بوڑھا شوہر، جوان بیٹا، جوان سوتیلی ماں۔ یہ 3 کردار جہاں اکٹھے ہو جائیں وہاں جھوٹ بھی سچ ہو جاتے ہیں۔ مجھے ان 3 سوالوں کے جواب درکار تھے۔ کیا یہ جوان عورت جو جوانی کے عروج پر ہے اس خاوند سے مطمئن ہے جو بڑھاپے کے عروج میں داخل ہو رہا ہے؟ کیا یہ جوان آدمی سوتیلی ماں کو سگی سمجھتا ہے؟ کیا ساجد اور اس کی لاپتہ بیوی میں ناچاکی تھی؟ اور کیا اس کا بھائی سوتیلی ماں تھی؟ ایسے سوالوں کے جواب ان کرداروں سے نہیں ملا کرتے۔ وہ صرف جرح اور سوال در سوال سے بھی نہیں بتایا کرتے۔ وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان سنائی بات پر یقین بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مسئلے تھانے دار کو اپنی عقل اور معاملہ فرض سے حل کرنے پڑتے۔ ان کا انحصار تھانے داروں کے سوالوں پر ہوتا ہے۔ اگر سوال دانش مندی اور چالاکی سے کیے جائیں تو نہایت ہی واضح اشارے ملتے ہیں۔ بہرحال تفتیش کا یہ مرحلہ بڑا ہی مشکل اور صبر آزما ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے کچھ ایسا شک ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کے اغوا میں 2 یا 2 سے زیادہ افراد ملوث ہیں، مگر یہ بھی خیال آتا کہ شاید لڑکی کسی آشنا کے ساتھ ہی نکل گئی ہوگی۔ میں نے لڑکی کا صندوق دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ مجھے دوسرے کمرے میں لے گئے۔ میں نے صرف خاوند کو ساتھ رکھا۔ صندوق کھولا، لڑکی کے کپڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے تمامی کپڑے نکالے۔ نیچے سے کاغذ نکلا جو کسی آدمی کا لکھا ہوا محبت نامہ تھا۔ کھلے الفاظ میں محبت کا اظہار کیا گیا۔ آخر میں یہ فقرہ بھی لکھا تھا: خدا تمہیں وہ دن جلدی دکھائے گا جب ایک دن ہم ایک ہو جان ہو جائیں گے۔ نیچے نام نہیں لکھا تھا، پان کے پتے کی طرح دل بنا ہوا تھا اور اس میں سے یہ تیر گزرا ہوا تھا۔ تاریخ لکھی ہوئی تھی جو شادی سے 2 مہینے پہلے کی تھی۔ میں خوش ہوا کہ چلو مجھے اس سوال کا جواب مل گیا، مگر ساجد نے مجھے یہ کہہ کر مایوس کر دیا کہ یہ میرا رکا ہے، میں نے اسے شادی سے پہلے لکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے لڑکی کو اور لڑکی نے اسے شادی سے پہلے ہی پسند کر لیا تھا۔ لڑکی نے ساجد کی شادی شدہ بہن کے گھر آنا جانا شروع کر دیا اور ساجد سے وہاں ملاقاتیں کرتی تھی۔ خیال یہ رہے کہ یہ درمیانے درجے کے گھرانے تھے، کسی پہلو ایڈوانس نہیں تھے۔ میں نے ساجد سے پوچھا کہ یہ خط اس نے لڑکی تک کس طرح پہنچایا تھا، بذریعہ یا ڈاک یا کسی کے ہاتھ؟ اس نے جواب دیا کسی کے ہاتھ بھیجا تھا۔ میں نے یہ سوال کسی مقصد کے تحت کیا تھا۔ میں نے رکا لے جانے والے کا نام اور رتاب پتہ پوچھا تو وہ پس و پیش کرنے لگا۔ میرے اصرار اور تسلی پر اس نے محلے کی ایک عورت کا نام لیا۔ میں نے اس کے گھر کا پتہ بھی اس سے معلوم کر لیا اور اس پر ظاہر یہ کیا کہ عورت کا اس کیس میں اور میری تفتیش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رکا اسے واپس کر دیا۔ لڑکی کے متعلق میں نے یہ رائے قائم کی کہ سیدھی سادی نہیں۔ میں ساجد کو لے کر اس کے سسرال یعنی گمشدہ لڑکی کے میکے چلا گیا۔ وہاں لڑکی کا باپ ملا، بہت پریشان نظر آتا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی ساجد سے پوچھا کچھ پتہ چلا؟ پھر اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ یہ چھوٹا سا قصبہ تھا، ایک ہی تھانہ تھا، مجھے وہاں 1 سال ہو گیا تھا۔ ساری آبادی مجھے پہچانتی تھی۔ لڑکی کے باپ نے بھی مجھے پہچان لیا۔ اس کے آنسو نکل آئے، کہنے لگا ملک صاحب یہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور ایک ہی بیٹا ہے۔ لڑکی اپنی ماں کی نشانی ہے، میں نے اس کی پسند کے لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کی ہے، اللہ آپ کو اس کی نیکی کا اجر دے گا۔ اس نے میری ٹھوڑی چھو لی۔ ساجد کا بھی صبر ٹوٹ گیا اور وہ سسکیاں لے لے کر رونے لگا۔ میں نے لڑکی کے باپ سے کہا اگر مجھے مکمل معلومات مل جائیں تو میں لڑکی کا جلد سراغ لگا لوں گا، مجھ سے کچھ چھپائے نہیں۔ میں نے ساجد کو باہر بھیج دیا اور باپ سے پوچھا کیا لڑکی خاوند سے خوش تھی؟ اس نے جواب دیا اس نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی، یہ اس کی اپنی پسند کی شادی تھی۔ لڑکی کی ماں مر چکی تھی، شادی اس کے بعد ہوئی تھی۔ ساجد کی سوتیلی ماں کے سلوک کے متعلق پوچھا تو اس نے اس عورت کی تعریفیں بالکل اس طرح کی جس طرح ساجد اور اس کے باپ نے کی تھی۔ یہ شخص وہاں جاتا رہتا تھا، کہتا تھا کہ ایسی اچھی اور رکھ رکھاؤ والی عورت اس نے کہیں کم ہی دیکھی ہوگی۔ یہ سن کر مجھے تفتیش کی ایک اور لائن اختیار کرنی پڑی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لڑکی نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ برادریوں والے ایسی شادی پسند نہیں کیا کرتے، جن کو رشتے سے جواب ملتا ہے وہ انتقامی کارروائیوں پر اتر آتے ہیں، جیسا کہ میں آپ کو اپنی بہت سی پہلی کہانیوں میں سنا چکا ہوں۔ پولیس کے لیے کوئی بھی واقعہ یا حادثہ ناقابل یقین نہیں ہوتا۔ شہری عموماً کوئی انہونی سے بات سن کر کہا کرتے ہیں نا جی یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا، پر پولیس والے یوں نہیں کہا کرتے اور نہ کسی بات کو ناقابل سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لڑکی کا رشتہ کسی اور نے بھی مانگا تھا؟ میں نے لڑکی کے باپ سے پوچھا۔
3 گھرانوں نے رشتہ مانگا تھا۔ اس نے جواب دیا، لڑکی کی پسند یہ لڑکا تھا، یہ ہماری برادری کا لڑکا نہیں۔ میں نے بھی لڑکے کو پسند کر لیا اور شادی کر دی۔ کیا لڑکی نے آپ کو مجبور کیا تھا کہ شادی ساجد کے ساتھ ہی کروائیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں، یہ میری لاڈلی بیٹی ہے، میں نے اس کی مرضی اور پسند کو ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے۔ اس نے اپنی پسند بتائی اور میں نے پوری کر دی۔ جنہیں آپ نے جواب دیا تھا وہ ناراض ہوئے ہوں گے۔ اس نے جواب دیا، ناراض تو ساری برادری ہوئی تھی اور مجھے فیصلہ بدلنے کو بھی کہا، لیکن میں کسی کا محتاج تو نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے اس لڑکے اور اس گھر میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ اگر تمہیں نظر آتی ہے تو بتا دو جہاں میں رشتہ دے رہا ہوں۔ کسی نے شدید ناراضگی کا بھی اظہار کیا؟ میں نے پوچھا، میرا مطلب یہ ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی انتقام کی دھمکی دی؟ ایک گھرانے نے صاف الفاظ میں مجھے انتقام کی دھمکی دی تھی۔ اس نے جواب دیا، وہ آخر دم تک رشتے کے پیچھے پڑے رہے، بلکہ نکاح کے روز سے ایک دن پہلے بھی ان کا پیغام ملا کہ اب بھی وقت ہے، سوچ لو۔ میں سوچ چکا تھا، مجھے گڑبڑ کا ڈر تھا، لیکن شادی خیریت سے ہو گئی۔ اسے اگلے روز ان کی طرف سے دھمکی ملی کہ ہم اپنی بے عزتی کا انتقام لیں گے، لڑکی کو کسی اور گھر میں نہیں بسنے دیں گے۔ اس نے بتایا کہ دھمکی دینے والے خاندان کے 4 بیٹے ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی اور اثر و رسوخ بھی، اور وہ نیک نام لوگ بھی نہیں ہیں۔ میں نے اس پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ 1 سال گزر گیا ہے۔ اگر یہ لوگ کوئی اوچھی حرکت کرنا چاہتے ہیں تو کر چکے ہوتے۔ میں نے لڑکی کے باپ سے اس پر تبادلہ خیالات کیا تو اس نے کہا کہ اسے اس خاندان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ وہ جس لڑکی کے لیے رشتہ مانگتے تھے اس کی انہوں نے 2 ہی مہینے بعد شادی کر دی تھی۔ مجھ سے انتقام صرف یہ لیا کہ شادی پر نہیں بلایا۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی کوئی بات ہی نہ کی۔ میں نے اس لڑکی کے باپ کا پتہ معلوم کر لیا۔ لڑکی کے باپ سے پوچھا کہ اس کا بیٹا کہاں ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ریلوے میں ملازم ہے، اس کی بیوی گھر پر تھی۔ میں نے باپ کو باہر بھیج کر اس کی بہو کو بلا لیا۔ وہ 2 بچوں کی ماں، اسے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکتی تھی۔ اس سے پوچھا کہ لڑکی سسرال میں خوش تھی یا نہیں۔ اس نے بھی ساجد کی سوتیلی ماں کے سلوک کی تعریف کی، ساجد کی بھی تعریف کی، اور کہا اس نے کبھی شکایت نہیں کی تھی، میرے ساتھ اس کا بہت ہی پیار تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ شکل و صورت کی کیسی تھی تو اس نے بتایا کہ خوبصورت تھی۔ اس کی طبیعت اور عادتوں کے متعلق اس نے بتایا کہ لڑکی کا چلن اچھا تھا، البتہ شوقین مزاج تھی، اچھے سے اچھے کپڑے پہننے اور جمع کرنے کا اسے خب تھا۔ وہ کسی بھولی بھالی بھی نہیں تھی، تیز ترار تھی۔ یا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد اس نے ایک اور محبت شروع کر دی ہو؟ میں نے پوچھا، تمہاری رائے میں اس لڑکی میں اتنی جرت تھی کہ کسی کے ساتھ بھاگ جائے؟ اس نے سوچ کر جواب دیا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اس میں جرت تھی، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اس میں جرت نہیں تھی۔ اس نے دونوں ہی باتیں کی۔ وہ شوقین مزاج ضرور تھی، سسرال میں وہ کسی اور راستے پر چل پڑی ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ وہ ایسی لڑکی نہیں تھی کہ کوئی اسے اتنی آسانی سے خراب کر دے۔ اس کی رائے دوغلی قسم کی تھی۔ اسے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر لڑکی پوری طرح پاک صاف ہوتی تو اس کی بھابھی ذرا دور دے کر کہتی کہ وہ شریف لڑکی تھی۔ اس نے ایسا بالکل بھی نہیں کہا۔ میرے دماغ میں وہ عورت اٹک گئی جس کے ہاتھ ساجد نے شادی سے پہلے لڑکی کو محبت نامہ بھیجا تھا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں بھی یہ بات تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ لڑکی کو زبردستی اغوا کیا گیا ہے۔ اگر ساجد کی ماں سچ کہتی کہ وہ برقع لے کر صرف یہ بتا کر نکلی کہ سویٹر کا نمونہ لینے جا رہی ہے اور یہ نہیں بتایا کہ نمونہ کس سے لینے جا رہی ہے، تو یہ واردات اغوا کی نہیں تھی۔ رشتے سے انکار پر لڑکی کے باپ کو انتقام کی دھمکی دینے والا خاندان بھی میرے ذہن میں موجود تھا، لیکن اس پر میری توجہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ انہیں فوراً ہی مشتبہ سمجھ لیتا۔ 1 سال تک میں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، انتقامی کارروائیاں گرما گرمی میں فوراً کر دی جاتی ہیں۔ میں نے ساجد کو یہ کہہ کر گھر بھیج دیا کہ وہ شام 5 بجے تھانے میں آ جائے۔ میں تھانے گیا اور ایک کانسٹیبل کو اس عورت کا نام اور پتہ بتا کر تھانے میں لانے کو کہا۔ میں اپنی پچھلی کہانیوں میں بھی اس نسل کی عورتوں کا کافی ذکر کر چکا ہوں۔ میں قصبے کی ایسی ہی 2 عورتوں کو جانتا تھا، وہ دونوں میری مخبر تھیں، پر یہ نام میرے لیے نیا تھا۔ وہ آ گئی، تھانے میں پہلی بار آئی تھی، اس کی گھبراہٹ قدرتی تھی۔ میں نے اپنے مخصوص انداز سے اس کی گھبراہٹ دور کی اور اس کے دل سے یہ بھی خوف اتارا کہ اسے کسی کی جرم کی پاداش میں نہیں بلایا گیا ہے۔ اس نے 2 شادیاں کی تھیں، دونوں ہی خاوند مر گئے تھے۔ پہلے خاوند سے 2 لڑکے ہوئے تھے، ایک بچپن میں مر گیا، دوسرا 15 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ گیا تھا۔ اس وقت تک وہ دوسری شادی کر چکی تھی۔ دوسری شادی سے ایک لڑکی تھی، پھر خاوند مر گیا تو اس نے تیسری شادی نہیں کی۔ لڑکی کو اس نے 16 سال کی عمر میں بیاہ دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی زندگی تنہا گزری۔
اس نے کہا لڑکی کی شادی کر کے زندگی اللہ اللہ کرتے ہوئے گزر رہی ہے، گھر گھر کی خدمت کرتی ہوں، تھوڑی سی خدمت میری بھی کر دو۔ میں نے ایسے لہجے میں کہا جس میں تھانے داری کا روپ نہیں تھا اور نہ ہی طنز۔ میں نے کہا کہ اس کی اجرت دوں گا، اگر چاہو تو باقاعدہ تنخواہ پر بھی لگوا دوں گا۔ اس نے پوچھا جھاڑو برتن کا کام ہے؟ میں نے اسے بتا دیا کہ کیا کام ہے اور یہ کام کس طرح کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو اس کام کی تفصیل اس لیے نہیں بتا رہا کہ کہانی بہت لمبی ہو جائے گی۔ دوسری وجہ نہ بتانے کی یہ ہے کہ یہ پولیس کا ایک راز ہوتا ہے، بھی معاشرے کی اس قسم کے کردار پولیس والوں کے کام آتے ہیں۔ میں نے اس عورت کو مخبری کے لیے تیار کر لیا اور اسے اجرت بھی بتا دی۔ اسے تیار کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی کیونکہ یہ کام اس کی فطرت کے عین مطابق تھا۔ اس کے دل سے تھانے اور پولیس کا خوف نکل گیا۔ تب میں نے پوچھا ساجد کی بیوی کے متعلق کیا جانتی ہو؟ میں نے اپنے انداز سے سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ شادی سے پہلے تم ساجد کا رکا اس لڑکی تک لے گئی تھیں؟ اس نے انکار نہیں کیا۔ وہ لڑکی اب کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اپنے گھر ہوگی، اس نے کہا۔ اور پوچھا کیوں؟ بات کیا ہے؟ اس لڑکی کی گمشدگی کا اسے علم نہیں تھا۔ میں نے کہا تم میرے سوالوں کے جواب دیتی جاؤ، پھر بتاؤں گا کہ بات کیا ہے۔ ساجد کے علاوہ بھی کسی نے کبھی لڑکی پر نظر رکھی تھی؟ آپ اس لڑکی کے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ کیسی ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں جو کہ اس کے ساتھ دوستانہ بے تکلفی پیدا کر چکا تھا، اس لیے اس نے بے تکلفی سے میرے بازو پر ہاتھ رکھ کر دبایا اور مسکرا کر بولی دل میں اتر گئی ہے، کہاں دیکھی تھی؟ میں نے کہا تم بتاؤ وہ ہے کیسی؟ اس کے متعلق جو کچھ جانتی ہو وہ بتا دو۔ اس نے جواب دیا کہ یہ لڑکی 12-13 سال کی ہوئی تو 16 سال کی لگتی۔ امیر زادوں نے ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، کسی نے رشتے کے لیے تو کسی نے دوستی کے لیے۔ 14 سال کی عمر میں اسے پردے میں بٹھا دیا گیا۔ لڑکی شوق تھی، سہیلیوں کے گھروں میں اس کا آنا جانا تھا، بعض اوقات برقعے کا نقاب اٹھا دیتی۔ 20 سال کی عمر کے بعد 4 لڑکوں نے یک کے بعد دیگرے سے اس عورت کی خدمات حاصل کی۔ اس نے لڑکی کا تک پیغام پہنچائے۔ ایسے پیغام پہنچانے کا ایک خاص ڈھنگ ہوتا ہے۔ عورت پہلے اداکاری سے لڑکی کے دل پر قبضہ کرتی ہے، اس میں کئی دن لگتے ہیں، جب زبانی اور اداکاری کے دیگر کمال بھی دکھانے پڑتے ہیں، پھر موقع محل دیکھ کر بات کی جاتی ہے۔ اس عورت نے لڑکی کو قبضے میں لے لیا، مگر اس نے کسی کی بھی دوستی قبول نہیں کی اور اس عورت کو دھتکارا بھی نہیں۔ گھر میں کوئی پرانی عمر کی عورت نہیں تھی، لڑکی کی ماں مر چکی تھی۔ اس کے بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو دلہن بھی اس عورت کو پسند کرنے لگی۔ اس طرح اس عورت کے لیے اس کے گھر میں کوئی رکاوٹ ہی نہ رہی۔ اس نے ایک شادی شدہ امیر زادے کا نام لیا۔ یہ اس مسلمان کا فرد تھا جس کے باپ دادا نے انگریزوں کی بہت خدمت کی اور انعام بھی پایا تھا۔ انگریزوں نے تمہیں جاگیردار بھی دی تھی اور پینشن بھی۔ اس کی نظر اس لڑکی پر پڑ گئی۔ اس نے اس عورت کے ساتھ بات کی اور منہ مانگا انعام دینے کا وعدہ کیا۔ یہ آدمی امیر بھی تھا۔ عورت لڑکی کی یہ کمزوری جانتی تھی کہ وہ کپڑوں کی شیدائی ہے۔ اس آدمی کی طرف سے لڑکی کے لیے ریشمی کپڑوں کا ایک جوڑا لے کر گئی۔ اس نے لڑکی پر ایسا جادو طاری کر دیا کہ ایک دن لڑکی اس امیر زادے کے خاص کمرے میں بھی چلی گئی۔ اس عورت کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بند کمرے میں کیا ہوا۔ اس کے بعد لڑکی اس کے پاس ایک دفعہ اور گئی، پھر اس نے جانا چھوڑ دیا۔ اس عورت نے امیر زادے سے خوب پیسے بٹورے۔ ساجد کی بہن اس لڑکی کے پڑوس میں بھی آئی ہوئی تھی۔ لڑکی اس کے گھر آتی جاتی رہتی۔ وہاں اس نے ساجد کو دیکھا اور اسے پسند آ گیا۔ لڑکی نے اس عورت سے کہا کہ وہ ساجد کے ساتھ بات کرے۔ اس نے اس عورت کو پیسے دیے۔ عورت نے ساجد کو صرف یہ بتایا کہ فلاں لڑکی اسے چاہتی ہے۔ مرد کو پھنسانا کچھ مشکل نہیں۔ ساجد نے اپنی بہن کے گھر میں اس لڑکی کے ساتھ ملاقاتیں شروع کر دیں۔ ساجد نے 2 دفعہ اس عورت کے ہاتھ رکا بھیجا۔ اس میں سے ایک سنبھال کے رکھا ہوا تھا جو میں نے اس کے صندوق میں دیکھا تھا۔ اس دوران امیر زادہ اس عورت کے پیچھے پڑا رہا کہ لڑکی کو ایک بار پھر لاؤ، لیکن وہ نہ گئی۔ وہ اب دل و جان سے ساجد کی ہو چکی تھی۔ پھر ان کی شادی ہو گئی، پھر بھی یہ امیر زادہ اس عورت کی معافرت لڑکی کو بلاتا رہا۔ اس نے کپڑوں کا ایک اور قیمتی جوڑا بھیجا۔ لڑکی پھر بھی نہیں گئی۔ اس نے کپڑے رکھ لیے تھے۔ امیر زادے نے عورت کی زبانی یہ پیغام بھیجا کہ مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ تمہیں اغوا کروا دوں اور تمہارا کسی کو نشان بھی نہیں ملے گا۔ لڑکی اس کے گھر چلی گئی۔ عورت کو نہیں معلوم کہ کب تک اس کے ساتھ رہی۔ اس کے بعد وہ آدمی پھر اسے بلاتا رہا، لڑکی پھر کبھی نہیں گئی۔ اسے اس آدمی کے پاس گئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس نے جواب دیا 5-6 مہینے۔ وہ اب بھی اسے بلاتا ہے۔ تم نے لڑکی کو کب دیکھا تھا؟ اس نے کہا کوئی 10 روز ہوئے۔ اب یہ آدمی بہت غصے میں کہتا ہے کہ لڑکی فریبی نکلی ہے، اتنے قیمتی کپڑے ہضم کر گئی ہے، میں ایک پیسہ وصول کروں گا۔ اس آدمی کے کسی اور عورت کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔
उसने जवाब दिया, 3 को तो मैं जानती हूँ, और भी होंगी। उसकी बीवी तो अल्लाह की गाय है और आदमी रंगीन मिजाज। ये औरत न जाने क्या कुछ कहती रही। मेरा दिमाग कहीं और चला गया। इस आदमी में ये हिम्मत थी कि वो लड़की को बुलाकर गायब कर सकता था, मगर उस औरत को मालूम नहीं था कि लड़की लापता हो चुकी है। क्या ये औरत झूठ बोल रही थी? मैं उसे बताना नहीं चाहता था। मैंने उसे पूछा था कि वो अब लड़की के पास जाती है या नहीं। उसने जवाब दिया, वो अब नहीं मानेगी। मैं उसे तंग आ चुकी हूँ, अब वो खावंद को धोखा भी नहीं देगी। साजिद की सौतेली माँ कैसी है? उसने जवाब दिया, होशियार औरत है, वो किसी के हाथ आने वाली नहीं। साजिद के साथ उसका बर्ताव कैसा है? उसने जवाब दिया, मुझे कुछ शक है। मैंने 2 दफ़ा उन्हें इस हालत में देखा है कि साजिद लेटा हुआ था और सौतेली माँ उसका सर दबा रही थी। मेरा दिमाग उस अमीरजादे के गिर्द घूम रहा था। मैं ये मालूम करना चाहता था कि क्या लड़की को उसने अगवा किया है, या उसे मालूम ही नहीं कि लड़की लापता है। मुझे अब शक होने लगा कि लड़की को उसने बुलाया, वो गई और उसने उसे गायब कर दिया। मेरे पास ऐसा कोई जवाब नहीं था कि उसके घर पर छापा मारता। बहुत देर सोच कर मैंने इस औरत से कहा कि वो इस आदमी से कहे कि लड़की उसे मिलना चाहती है, लेकिन उसके घर में नहीं मिलेगी, कोई और जगह मुकर्रर करो। औरत डर गई, कहने लगी, आप उस जगह पहुंचकर उसे पकड़ लेंगे, फिर वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने उसे कहा, मैं उसे नहीं पकड़ूंगा, उसने कोई जुर्म नहीं किया। मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अगर तुम इस आदमी को ये झांसा देकर किसी खास जगह ले आओ और मैं ये देख लूँ कि तुम इसे लेकर आ गई हो, तो तुम्हारी सिफारिश करवा के तनख्वाह भी अच्छी मुकर्रर करवा दूंगा। तो मुझे अपनी उस्तादी दिखाओ। आपने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि इस लड़की के मुतालिक इसके खावन और खावन के सौतेली माँ के मुतालिक आपने इतनी बातें क्यों पूछी हैं? सिर्फ इम्तिहान लेने के लिए। मैंने उसे अपने जाल में फांसने के लिए कहा, तुम जानती हो कि मैं मुसलमान हूँ। मुझे किसी ने कहा था कि तुम उल्टे सीधे कामों में जलील ख्वाल होती फिर रही हो। तुम्हारी कहीं पक्की नौकरी करवा दूँ। मेरे पास यही काम है जो तुम्हें बता दिया है। मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हें लोगों के घरों की कितनी खबर है। तुमने इस अमीरजादे का नाम लिया तो मैंने सोचा कि इसी से तुम्हारा इम्तिहान ले लूँ। मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया कि इस आदमी को वो क्या कहकर लाए। आखिर ये हुआ कि वो उसे अगली रात 9 बजे अपने घर में बुलाएगी। मैंने उसे बताया कि मैं 9 बजे से पहले उसके घर में आकर छुप जाऊंगा। हमने सारा ड्रामा तय कर लिया। उसकी मिन्नत समाजत पर मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं उस आदमी को पकड़ूंगा नहीं। वो खुश होकर चली गई। उससे मैंने उनकी अज़वाजी ज़िंदगी के मुतालिक बहुत से सवालात पूछे। फिर मैंने तवज्जो उसकी सौतेली माँ पर मरकूज़ कर दी। वो उसकी तारीफ़ें करने लगा। वो जब तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारा सर दबाती और तुम्हारी कंधों का मसाज करती तो क्या उस वक्त तुम्हारी बीवी मौजूद होती थी? वो इस तरह चौंका और जैसे बुतक गया हो। जवाब देने की बजाय वो मुझे फटी हुई नज़रों से देखने लगा। उसका यही रद्द अमल मेरे लिए काफ़ी था। मैं ये मालूम करना चाहता था कि लड़की इन दोनों के नाजेबा ताल्लुकात या बेजा तकल्लुफ़ी की वजह से अपने किसी आशना के साथ भाग गई है। उसका ये इक़दाम इंतकाम का भी हो सकता था। मेरे सामने अब ये अमीरज़ादा आ गया था। उसने लड़की के लिए ज़मीन हमवार कर रखी थी और वो लड़की के लिए कशिश भी थी। इस लाइन पर सोचते हुए मैंने साजिद को जुरा के जाल में लाने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने तकरीबन 2 घंटे सर्व किए। आप जानते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर किसी के दिल से बात निकलवाने के लिए सीधी यानी डायरेक्ट बात नहीं करते, बड़ी ही दूर का चक्कर काटना पड़ता है। मैं साजिद पर यह तासुर पैदा करने लगा कि अगर सौतेली माँ के साथ उसका प्यार है तो ये कोई जुर्म नहीं, और न ही मुझे ऐसे किसी प्यार पर कोई एतराज़ है। दोस्ताना रंग में गपशप के अंदाज से उसकी सौतेली माँ को बहुत अच्छी औरत समझकर मैं साजिद को इस मुकाम पर ले आया जहाँ उसने मुझे कुछ बातें बता दी। उसने मुस्कुराकर मुझसे पूछा, आपको ये कैसे पता चला कि वो मेरा सर दबाती है और मेरे कंधों पर भी मसाज वगैरह कर देती है? मुझे इससे भी ज़्यादा मालूम है। मैंने उसे कहा, जिन बातों के मुतालिक तुम ये समझते हो कि तुम्हारी और तुम्हारे सौतेली माँ के अलावा किसी को नहीं मालूम, मैं तुम्हें वो बातें भी बता सकता हूँ, दिन और वक्त भी बता सकता हूँ। और मुझे इस जुर्म की सज़ा देंगे? बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया। घरों में जो जी आए करते फिरो, मुझे से कोई एतराज़ नहीं। सिर्फ मुझे ये मालूम करना है कि तुम्हारी बीवी घर से क्यों गई है, और क्या ये किसी की शरारत तो नहीं? तुम अगर सारी बातें खवा कितनी बेमायना और छोटी छोटी क्यों ना हो मुझे बता दो, तो मैं उनकी रोशनी में आगे बढ़ूँ और तुम्हारी बीवी को वापस लाऊँ। उसने कुछ अपने आप को और कुछ मेरे सवालों के ज़रिए जो इंकशाफ किए
وہ یہ ہے کہ ان کی سوتیلی ماں اس کے ساتھ صرف اچھا سلوک ہی نہیں کرتی تھی بلکہ اسے اپنے پاس بیٹھانے کی کوشش بھی کرتی۔ اس کوشش کو بھی ساجد ماں کا پیار سمجھتا رہا۔ مثلاً ساجد کام سے آ کر لیٹ جاتا تو سوتیلی ماں اس کا سر دبانے لگتی اور کبھی کبھی اس کی قمیض کے اندر ہاتھ ڈال کر بھی پھیرنے لگتی۔ تیسرے چوتھے روز وہ یہ حرکت ضرور کرتی۔ اس کے ساتھ وہ ساجد کے باپ کی خدمت بھی ایسی والہانہ طریقے سے کرتی کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ اور جب ساجد کی دلہن ہو گئی تو سوتیلی ماں نے دلہن کو بھی اپنی بیٹی بنا لیا۔ اسے کوئی کام ہی نہیں کرنے دیتی تھی اور پیار اتنا کرتی کہ لڑکی اس کی زرخت غلام ہو گئی۔ وہ سہیلیاں بن گئیں۔ دلہن کی عمر 23 اور 24 سال اور سوتیلی ماں کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں چونکہ ساتھ ساتھ سوال کرتا جا رہا تھا اس لیے میرے مطلب کی باتیں سامنے آ رہی تھیں۔ انہی سوالوں کے جواب میں اس نے بتایا کہ سوتیلی ماں اکثر ساجد کی بیوی سے کہا کرتی کہ اپنے آپ کو اس گھر میں پابند نہ سمجھو، ابا جان سے مل کر آ جاؤ، اور وہ ساجد کے باپ سے کہا کرتی کہ ارے آپ اسے لے جائیں، بیچاری ماں کی نشانی ہے، اس کے ابا جان کہیں یہ نہ سمجھے کہ بچی سسرال میں قید ہو گئی ہے۔ ساجد کا باپ اس کی بیوی کو لے کر چلا جاتا تو سوتیلی ماں ساجد پر توجہ مرکوز کر دیتی، اسے پراٹھے کھلاتی، اسے پاس بٹھاتی اور اس کے ساتھ بے تکلف دوستوں کی طرح کھیلنے کی کوشش کرتی۔ 3-4 بار ایسے بھی ہوا کہ ساجد کی بیوی کی موجودگی میں جب وہ غسل خانے میں یا کسی کام سے کوٹھے پر ہوتی، سوتیلی ماں بڑی بے تابی سے ساجد کو بازوؤں میں لیتی۔ ساجد کی بیوی نے بھی ایک آدھ بار دیکھ لیا۔ اس لڑکی کے چہرے پر ساجد نے ناراضگی کے صاف تاثرات دیکھے، لیکن اس نے شکایت ایک بار بھی نہیں کی۔ ساجد جھجک گیا اور کچھ باتیں ہضم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھ سے بھلا وہ کیا چھپا سکتا تھا؟ میں نے اس کا سینہ کھول دیا تھا، اسے اب وہ بند نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس ڈھنگ سے سوالات کر کے اس سے اگلوا لیا کہ اس کی سوتیلی ماں نے چند ہی مہینوں کی بے تکلفی کے بعد اس پر ظاہر کر دیا کہ ان کا رشتہ ماں بیٹے والا نہیں ہے۔ اسے یہ اظہار حرکتوں سے بھی کیا اور باتوں سے بھی، مگر ساجد ایک خاص حد تک اس کا ساتھ دیتا رہا، اس سے آگے نہیں بڑھا۔ اس نے جوان عورت کو ٹھکرایا نہیں، لیکن اس کی خواہش بھی پوری نہیں کی۔ ساجد ہاں اور نہ کے درمیان لٹکا رہا۔ اسے سوتیلی ماں کا پیار بھی اچھا لگتا، اس حد تک وہ سوتیلی ماں کا دوست یا آشنا بنا رہا۔ وہ اپنے باپ اور اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، حالانکہ وہ دونوں کو ہی دھوکہ دے رہا تھا۔ اس نے ماں بیٹے کے رشتے کو دوستی میں بدل دیا تھا۔ سوتیلی ماں نے ساجد کی بیوی اور اس کے باپ کے ساتھ سلوک میں کوئی تبدیلی نہ کی، ان کے ساتھ پیار میں کوئی فرق ہی نہ آنے دیا۔ ساجد نے یہ بھی بتا دیا کہ گزشتہ 1 مہینے سے اس کی بیوی اور سوتیلی ماں میں پہلے والی بے تکلفی نہیں رہی، ان میں کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ سوتیلی ماں اس کھچاؤ کو ختم کرنے کی کوشش کرتی، وہ بھی لڑکی سے کہتی کہ اپنے ابا جان کو دیکھ آؤ، لیکن لڑکی نہیں جاتی تھی۔ گمشدگی سے چند دن پہلے وہ کچھ خاموش رہنے لگی۔ ساجد پریشان رہنے لگا تھا۔ اس نے سوتیلی ماں سے کہا کہ اب وہ اس سے دور رہے گا کیونکہ اس کی بیوی ناراض ہوتی ہے۔ بوڑھے باپ کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ گھر میں ہو کیا رہا ہے، وہ تو اسی میں مست تھا کہ اس کی جوان بیٹی نے اس کے بڑھاپے کو خندہ پیشانی سے قبول کر لیا ہے۔ ذرا تصور تو فرمائیے کہ اس بوڑھے نے محض حفیظ کاری کے لیے شادی کی اور کتنے بڑے حادثے کا باعث بنا۔ اس نے اپنے بیٹے کی ازواجی زندگی تباہ کر دی۔ قانون میں ایسے بوڑھوں کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں، ان کے جرم کی سزا جوان لڑکیوں کو ملتی ہے۔ میں نے اس بوڑھے سے بات کرنا یا اس مرحلے میں اسے شامل تفتیش کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ میرے کسی کام بھی نہیں آ سکتا تھا۔ ساجد کو میں نے رات 9 بجے چھوڑا، ابتدائی کاغذی کارروائی مکمل کی اور اپنی اس شک پر غور کرنے لگا کہ لڑکی انتقاماً چلی گئی ہے اور اس کا ٹھکانہ اس امیر زادے کا گھر ہے۔ گھر سے مراد وہ گھر نہیں جہاں وہ رہتا تھا، بلکہ وہ جگہ جہاں اس نے لڑکی کو چھپا دیا تھا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میں اسے تھانے بلاتا اور کہتا کہ لڑکی دے دو ورنہ حوالات میں بند کر دوں گا، اور وہ چپ چاپ لڑکی دے دیتا۔ اس کے گھر چھاپا مارنے کا بھی کوئی جواز نہ تھا۔ لاپتہ لڑکی کے لواحقین سے بار بار پوچھنے کے باوجود کسی پر شک کا اظہار نہیں کیا تھا۔ سو اس امیر زادے کو پکڑنے اور پرکھنے کا جو طریقہ میں نے سوچا وہ کچھ مخدوش سا تھا۔ کبھی تو خیال آتا کہ میں حماقت کر رہا ہوں اور کبھی یہی بہتر طریقہ لگتا۔ دراصل یہ طریقہ تفتیش کے ڈگر سے ہٹا ہوا تھا جو ہمیں ٹریننگ میں سکھایا گیا تھا، اور میں تفتیش کے جنون میں مبتلا تھا۔ اسی جنون کے زیر اثر اس مخبر عورت کو میں نے کچھ ہدایت دی اور یہ بھی کہا کہ اب تم پولیس کے جال میں آ گئی ہو، پولیس کی مدد کرو گی تو انعام پاؤ گی اور دھوکہ دو گی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ وہ شاید سمجھ نہیں سکی تھی کہ امیر زادے کو اس کے ہاتھوں کسی تفتیش کے سلسلے میں بلا رہا ہوں، وہ تو اسے امتحان سمجھ رہی تھی۔ تاہم میں اس امکان سے بے خبر نہ رہا کہ یہ عورت لڑکی کے اغوا میں شریک ہو سکتی ہے اور وہ میری تشویش کو دشوار بنانے میں مصروف ہے۔ دوسرے دن میں 2 اور کیسوں میں مصروف ہو گیا۔
میرا ایسا ہی عثمان علی پٹھان تھا، جس کا ذکر میں شاید پہلے بھی کئی کہانیوں میں کر چکا ہوں۔ میں نے اسے اس کیس کی تفصیلات بتائیں اور یہ بھی بتایا کہ میں آج رات 8 بجے کے بعد فلاں جگہ فلاں عورت کے گھر فلاں علاقے میں ہوں گا اور میری پلاننگ یہ ہے۔ عثمان اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے کرنا کیا ہے۔ اس نے 4 کانسٹیبلوں کو پرائیویٹ کپڑوں میں تیار کر لیا، جن کے وقت جا کر وہ علاقہ اور گھر بھی دیکھ آیا اور اس علاقے کے چوکیدار کو بھی خبردار کر دیا۔ چوکیدار نیپالی گورکھا تھا۔ گور کے دیندار اور ڈیوٹی کے پکے ہوتے تھے۔ رات کو ان 4 کانسٹیبلوں کے ساتھ اس علاقے میں میز کے گھر کے ارد گرد رہنا تھا، تاکہ اگر میں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں یا ایک سے زیادہ افراد کو وہیں پر گرفتار کرنا پڑے تو وصل کی آواز پر پہنچ جائے۔ میں عورت کا بھی گھر دیکھ آیا۔ رات 8 بجے میں دھوتی کرتے میں اور ڈھیلی ڈھاڑی پگڑی میں عورت کے گھر میں داخل ہوا۔ میری دھوتی میں پستول تھا۔ عثمان کانسٹیبلوں کے ساتھ علاقے میں پہنچ گیا۔ عورت کا گھر صاف ستھرا تھا۔ 2 کمرے تھے۔ کمروں کے درمیان دروازہ تھا۔ دوسرے کمرے میں دروازے کے ساتھ پلنگ تھا۔ میں نے پلنگ کے نیچے چھپنے کا فیصلہ کیا۔ عورت نے پلنگ کے نیچے صندوق رکھ دیے۔ پلنگ کو نیچے کو کر دیا۔ امیر زادے کو دوسرے کمرے میں بیٹھنا تھا۔ عورت نے پہلی بار یہ خبر سنائی کہ وہ شخص آ رہا ہے۔ دن کے وقت عورت نے اس کے گھر جا کر اسے بتایا کہ لڑکی اسے ملنا چاہتی ہے، لیکن اس کے گھر میں نہیں۔ اس مسئلے کو میں نے یوں حل کیا کہ اپنا گھر پیش کیا اور یقین دلایا کہ کسی کو علم نہیں ہوگا۔ وہ چھوٹا سا قصبہ تھا۔ موسم سردیوں کا تھا اور آبادی آج والی حساب سے نہیں تھی۔ شام کو ہی بازار بند ہو جاتا اور 8 ساڑھے 8 سے ہی قصبہ گہری نیند سو جاتا۔ میں جب عورت کے محلے میں داخل ہوا تو وہاں سناٹا طاری تھا۔ 9 بجے سے ذرا پہلے میں پلنگ کے نیچے چلا گیا۔ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ دوسرے کمرے میں مجھے کسی کے آنے کی آواز سنائی دی اور یہ آواز آئی وہ ٹال نہ جائے۔ عورت نے کہا اس نے بڑا پکا وعدہ کیا تھا، میرا خیال یہ ٹالے گی نہیں۔ اس آدمی نے کہا دل میں آتی ہے کہ آج آئے تو اسے گھر نہ جانے دوں۔ عورت نے کہا ہمت کرو، شادی کرنا چاہو تو اسے طلاق کے لیے تیار کر لوں گی۔ اس آدمی نے کہا شادی تو ایک ہی کافی ہے، ایسی ڈائن پلے پڑی ہے کہ مرتی ہے نہ ہی جان چھوڑتی ہے۔ تم باہر چلی جاؤ، دیکھو وہ آ رہی ہوگی۔ عورت چلی گئی۔ وہ آدمی فلمی گیت گنگنانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت واپس آئی۔ آدمی کی آواز سنائی دی، نہیں آئی کیا؟ وہ آئے گی نہیں، تم اسے گھر لا سکتی ہو۔ عورت نے کہا نہیں، اس وقت کسی بہانے سے آ جاؤ۔ لڑکی کو کہاں سے آنا تھا، وہ نہ آئی۔ امیر زادہ غصے میں آ گیا۔ اس عورت کو لڑکی کو گالیاں دینے لگا۔ مجھ پر ثابت ہو گیا کہ اسے نہیں معلوم کہ لڑکی لاپتہ ہو چکی ہے۔ مجھے مایوسی ہوئی کہ لڑکی اس کے پاس بھی نہیں۔ مجھے 1 گھنٹہ پلنگ کے نیچے گزارنا پڑا۔ خدا خدا کر کے وہ ٹلا۔ جاتے جاتے کہہ گیا کہ اسے کہنا کہ کل رات اگر میرے گھر نہ پہنچی تو میں اسے گھر سے اٹھوا دوں گا۔ 10 منٹ بعد عورت باہر سے آئی، اندر سے دروازہ بند کر کے زنجیر چڑھائی اور میرے کمرے میں آ کر کہا نکل آؤ، اسے دور چھوڑ کر آئی ہوں۔ میں باہر نکلا تو اس نے کہا مانتے ہو؟ میں نے پوچھا تم لڑکی کے گھر گئی تھی؟ اس نے جواب دیا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ لڑکی کے گھر نہیں جانا، صرف اس آدمی کو یہ جھانسا دے کر اپنے گھر بلانا کہ لڑکی اسے ملنا چاہتی ہے۔ اب بتاؤ میں امتحان میں پاس ہوں، نکالو کیا دیتے ہو؟ میں نے کہا تم پاس ہو کل تھانے آ جانا۔ اس نے کہا آ جاؤں گی، کوئی اور خدمت بتا دو، کہو تو لڑکی کو تمہارے پاس لے آؤں یا کسی اور پر ہاتھ رکھو۔ مجھے ایک مایوسی تو یہ ہوئی کہ جس پر شک پختہ تھا وہ بالکل صاف نکلا۔ اگر لڑکی اس کے پاس ہوتی تو وہ آتا ہی نہ۔ تو یہ بھی ہوا کہ بروکری کا کام صرف مسلمان عورتوں کی قسمت میں لکھا تھا۔ میرے پاس جو دوسری 2 مخبر عورتیں تھیں وہ بھی مسلمان ہی تھیں۔ بہرحال میری تمامی لکیروں کی سوچیں سوتیلی ماں کے نقطے سے مل رہی تھیں۔ ساجد نے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان ماں بیٹے کا رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ ساجد کے کہنے کے مطابق ابھی ان کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ بھی قائم نہیں ہوا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس عورت کو ناپسند نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی تعریفوں کے پل باندھ تھا۔ ساجد کی بیوی کے متعلق پتہ چل چکا تھا کہ وہ اس قسم کی پردہ نشین لڑکی نہیں تھی جنہیں عورتیں مرد کی ہیرا پھیری کا علم ہی نہیں ہوتا اور جو پردے میں جوان ہو کر خاموشی سے ڈولی میں بیٹھ جاتی ہیں اور اس آدمی کو دل و جان سے قبول کر لیتی ہیں جسے انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اپنے والدین کی پسند کو بھی پسند بنا لیتی ہیں۔ وہ اس امیر زادے کے گھر جا چکی تھی، تحفے بھی قبول کر چکی تھی اور اس ایجنٹ عورت کو رابطہ بنا کر ساجد سے محبت بھی پروان چڑھا چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چالاک اور ہوشیار تھی اور وہ سوتیلی ماں کی نظروں کو خوب سمجھتی جن سے وہ اس کے خاوند کو دیکھتی تھی۔ وہ سوتیلی ماں کے اشاروں کو بھی سمجھتی۔ یہ اشارے وہ خود بھی کر چکی تھی اور اس پر بھی کیے گئے تھے۔ وہ یقیناً سمجھ گئی کہ اس کا خاوند اور اس کی سوتیلی ماں کس راستے پر جا رہے ہیں۔
لڑکی جو کہ ہوشیار تھی اسی لیے اس نے خاوند سے احتجاج نہ کیا. اس نے خاوند سے بہتر ایک آدمی دیکھ لیا اور اس کے ساتھ چلی گئی. سوتیلی ماں پر میرا شک اس سے لیے بھی پختہ ہوتا کہ وہ اپنے بوڑھے خاوند سے بھی اچھا سلوک کرتی، ساجد کے ساتھ جو پیار بھرا سلوک کرتی، اور ساجد کی بیوی کو جس طرح اس نے سہیلی بنا لیا تھا وہ اس کی خوبی نہیں تھی، یہ سب فراڈ تھا. اور اب میرے سامنے ایک تو ساجد کے باپ کا بڑھاپا اور سوتیلی ماں کی جوانی اور ساجد کی پرکشش جوانی تھی. میرے سامنے اب 3 سوال تھے. کیا لڑکی کو سوتیلی ماں نے غائب کروایا ہے؟ کیا ساجد بھی اس جرم میں شامل ہے یا اسے علم ہی نہیں؟ اور کیا غائب کروا کے لڑکی کو قتل کر دیا گیا ہے؟ کیس بڑا ہی مشکل اور پیچیدہ تھا. لڑکی کے قتل کی صورت میں قاتل کی تلاش ناممکن تو نہیں، پر اس کے قریب قریب ضرور تھی. قصبے کی ناکہ بندی کا وقت بھی گزر گیا تھا، پھر بھی میں نے لاریوں کے اڈے، ریلوے اسٹیشن پر آدمی مقرر کر دیے. انہیں لڑکی کا قدبوت اور سیاہ برقعے کی ساخت اور سینڈل بھی بتا دیے. مجھے اب سوتیلی ماں کو تختہ مشق بنانا تھا. اسے میں نے تھانے بلوا لیا. اس کا خاوند اور ساجد بھی ساتھ آ گئے. ساجد نے مجھے الگ کر کے کہا، آپ اسے یہ تو نہیں بتائیں گے کہ میں نے آپ کو ساری باتیں سچی بتا دی ہیں؟ اس نے منت سماجت کی کہ میں اسے نہ بتاؤں. میں نے اسے اور اس کے باپ کو تسلی دلاسا دے کر کہا کہ وہ بے فکر ہو کر گھر چلے جائیں، مجھے اس سے کچھ ضروری باتیں پوچھنی ہیں. وہ گھبرائے سے چلے گئے. میں سوتیلی ماں کو تفتیش کے کمرے میں لے گیا، چارپائی پر بیٹھا کر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا. اسے کہا کہ ایک بار پھر بتا دو کہ لڑکی کس وقت اور کس طرح اور کیا کہہ کر گھر سے نکلی. اس نے سارا ہی بیان دہرا دیا جو میں آپ کو سنا چکا ہوں. وہ شاید بھول گئی تھی کہ پہلے اس نے کیا کہا تھا. جھوٹ کا یہی تو اثر ہوتا ہے کہ دوسری بار بولو تو پول کھل ہی جاتا ہے. اب کہا کہ وہ جانے لگی تو میں نے اسے کہا کہ کھانا کھا کے جانا. اس نے جواب دیا کہ واپس آ کر کھاؤں گی. وہ جب گھر سے نکلی تو ساجد کہاں تھا؟ برآمدے میں بیٹھا تھا. ساجد کا باپ کہاں تھا؟ کمرے میں لیٹا ہوا تھا. اسے معلوم تھا کہ لڑکی باہر جا رہی ہے. اس نے جواب دیا اسی کمرے میں برقع پہن کر باہر سے نکلی تھی. ساجد کے باپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ وہ کہیں جا رہی ہے. ساجد نے اسے پوچھا تو ہوگا کہ وہ کہاں جا رہی ہے. پوچھا تھا، اسے جواب دیا. لڑکی نے اسے بھی یہی بتایا کہ سویٹر کا نمونہ لینے جا رہی ہے. تم سب کھانا اکٹھے کھاتے ہو؟ شام کا کھانا اکٹھے کھاتے ہیں. اس شام بھی کھانا اکٹھے کھایا تھا؟ ہاں. لڑکی نے بھی تم سب کے ساتھ کھانا کھایا؟ ہاں جی. اسے جواب دیا. اسے ہم الگ تو نہیں بیٹھاتے تھے. اس کے بعد وہ برقع پہن کر باہر چلی گئی. ہاں جی ہاں. ساجد بھی کھانے پر موجود تھا؟ بالکل موجود تھا. کھانے کے بعد وہ باہر سے آ گیا تھا؟ اس نے کہا آ گیا تھا. اس نے آتے ہی پوچھا ہوگا کہ اس کی بیوی کہاں ہے؟ میں نے کہا. یا پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا؟ مجھے یہ تو یاد نہیں کہ اس نے کس وقت پوچھا. تم نے اسے جواب کیا دیا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ کسی کے گھر سے سویٹر کا نمونہ لینے گئی ہے. میں نے چند ایک سوال اور اس کے جواب بطور نمونہ پیش کیے ہیں. آپ انہیں ایک بار پھر غور سے سنیے. آپ کو اس کے بیان میں واضح اختلاف نظر آئے گا. 2 گھنٹے میں اس پر سوالات کرتا رہا. ایک سوال کئی بار گھما پھرا کر پوچھا. 1 گھنٹے بعد ہی وہ نڈال ہو گئی. دوسرے گھنٹے کے دوران یوں سمجھی کہ اسے اپنے ساتھ میں گھسیٹ رہا تھا. میرے سوالوں میں اس نے الجھ کر کہا کہ ساجد باہر سے آیا تو اس نے بیوی کے متعلق پوچھا اور میں نے کہا تھا کہ کسی کے گھر سویٹر کا نمونہ لینے گئی ہے. اس عورت کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میں نے ساجد کو شام 5 بجے سے رات 9 بجے تک جرح کا تختہ مشق بنایا اور اس سے بہت سی باتیں اگلوائی تھیں. ساجد کے بیان کے مطابق جب لڑکی باہر گئی تو اس وقت وہ گھر پر نہیں تھا. اس کے باپ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ لڑکی باہر نکل گئی ہے. سب نے کھانا بھی اکٹھے نہیں کھایا تھا. تم لڑکی کو اپنے خاوند کے ساتھ اس کے گھر کیوں بھیج دیا کرتی تھی؟ میں نے پوچھا. اس لیے کہ اس کا باپ اداس نہ ہو جائے. میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں قید نہیں رکھنا چاہتی تھی. تم نے اسے اور اپنے خاوند کو جتنی بار بھیجا ساجد گھر ہوتا تھا. وہ گھبرا گئی اور بھی خشک ہو گئے. وہ بول نہ سکی. میں نے کہا تم ساجد کو اپنے ساتھ تنہا رکھنا چاہتی تھی. اس نے کہا وہ تو مجھے اپنی ماں سمجھتا ہے لیکن تم نے اسے بیٹا سمجھنا چھوڑ دیا ہے. میں نے کہا اور ساجد نے اس کی جو چند ایک حرکتیں بتائیں وہ اسے ساجد کا حوالہ دیے بغیر سنا دیں. میں نے کہا ساجد کی بیوی نے تمہیں کئی بار دیکھ لیا اور وہ روٹی رہنے لگی. آپ کو یہ جھوٹی باتیں بتا کون رہا ہے؟ اس نے کہا اور ایک دم رونے لگی. ایک رات تم برآمدے میں سوئے ہوئے ساجد پر بھی گر گئی تھی. میں نے کہا. ساجد گھبرا کر اٹھا تو تم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کے کان میں کہا تھا کہ تمہارے ابا جاگ جائیں گے. میں اندھیرے میں چارپائی سے ٹھوکر کھا کر گر پڑی ہوں. کیا جان بوجھ کر گری تھی؟ وہ اور زیادہ گھبرا گئی. ادھر ادھر بے چینی سے دیکھ کر بولی. اندھیرا گھپ تھا. پیشاب کے لیے اٹھی تو ساجد کی چارپائی راستے میں تھی. مجھے ٹھوکر لگی اور میں اس پر گر پڑی.
उस रात साजिद की बीवी अपने घर गई थी। हाँ, उसे सुस्ती सी ली। मेरी पह दर पर जुरा से इस कदर निढाल हो चुकी थी कि बेहोश होने में जरा सी ही कसर रह गई। मैंने उसका चेहरा दोनों ही हाथों में थाम कर प्यार से कहा, अपनी जवानी पर रहम करो, साजिद और उसके बीवी के सुहाग पर रहम करो और बता दो कि लड़की कहाँ है। मैं केस यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। तुमने देख लिया है कि मैं अंदर के और तुम्हारे सीने के सारे ही भेद जानता हूँ। अगर लड़की को मैंने बरामद किया तो मालूम नहीं कितने साल जेल में गुजारोगी। मुझे यकीन हो चुका था कि लड़की को इसी ने गायब करवाया है। उसके सारे ही झूठ मेरे सामने आ चुके थे। उसका सर डोलने लगा। वो अब अपने आप में नहीं रही थी। उसके बाद मैंने उसे जो भी बात की उसने जवाब नहीं दिया, जिसे सुना ही ना हो। मैंने उसे हवालात में बंद कर दिया और अपने लिए दुश्वारी ये पैदा कर ली कि उसने एक वाले जुर्म ना किया तो शहादत और सबूत लाऊंगा कहाँ से। लड़की को उसी की निशानदेही पर बरामद किया जा सकता था। लड़की बरामद न होने की सूरत में कैसे ही नहीं बनता था। मुझे ये भी देखना था कि आया साजिद भी अपनी बीवी के अगवा में मुलविस था या नहीं। गालिब ख्याल तो यही था कि वो बेकसूर है। शाम के वक्त साजिद और उसका बाप और उसका ससुर थाने आए। उनके साथ एक और आदमी था। वो मेरे कमरे में नहीं आया, बरामदे में भी नहीं आया, बाहर ही खड़ा रहा। देहाती मालूम होता था। मैंने उस पर तवज्जो ना दी। साजिद और दोनों ही बूढ़ों को बताया कि इस औरत की मुझे भी ज़रूरत है। उनके पूछने पर मैंने नहीं बताया कि इस वक्त वो कहाँ है। इन्हें तसल्ली थी कि वो मेरी तहवील में है, पूरी इज्जत से उसे रखा है। उन्हें यह भी बता दिया कि वो रात को घर नहीं आ सकेगी। साजिद और उसका ससुर बाहर निकल गए। साजिद का बाप मुझ पर झुका और इल्तिजा की कि आपने उसे क्यों रोका हुआ है? आपने बड़े मियाँ इसके साथ शादी क्यों की थी? मेरे दिल में इस बूढ़े के खिलाफ इतनी नफरत उठी कि मैंने उसे हाथ से परे करते हुए कहा, तुम्हारी ये उम्र शादी की थी? घर में जवान बेटा और तुम जवान बीवी ले आए। उसका मुंह खुल गया। मैंने उसे कुछ कहने और कुछ कहने का मौका ही ना दिया और गुस्से से कहा, चलो निकलो यहाँ से। रात 10 बजे से जरा पहले में सौतेली माँ के सामने एक बार फिर जा खड़ा हुआ। हमारे दरमियान सलाखों वाला दरवाज़ा था। वो फर्श पर सर झुकाए बैठी थी। मैंने आतिकी से कहा, क्या सोच रही हो? अब भी वक्त है, लड़की दे दो। उसने एक ही साथ में बहुत सारी कस्में खाकर जवाब दिया कि वो बाहर चली गई थी। मैं तो घर में थी। साजिद से पूछ लो, उसके अब्बा से पूछ लो, मैं उसे कहाँ से निकाल कर दूँ। मैंने उसे और कुछ ना कहा। संतरी से पूछा कि उसे खाना दिया या नहीं। फिर मैं घर चला गया। सुबह को मैं बहुत कुछ सोचकर थाने में आया। तफ्तीश के चक्कर में पड़ने से पहले उस्मान के साथ कुछ ज़रूरी बातें की। मैंने उसे पूछा, अगर इस औरत को तुमने गौर से देखा है तो इस चेहरे में तुम्हें क्या नजर आया है? उसने जवाब दिया, मैंने उसे गौर से देखा है, आसमान में पैबंद लगा सकती है। मैंने इसे पूछा, जुर्म करवा सकती है, जुर्म कर सकती है? उसने जवाब दिया, आपको यह पूछना चाहिए था कि क्या ये औरत कोई नेक काम कर सकती है। उसके चेहरे पर गुनाह की दावत लिखी हुई है। मैंने उस्मान को चेहरा शनासी की बहुत ट्रेनिंग दी थी। हम इस औरत के चेहरे पर ही तबादला ख्यालात कर रहे थे कि कस्बे से 3 मील दूर के गांव का चौकीदार आया। उसने इतला दी कि कस्बे और गांव के दरमियान वीरान इलाके में एक जवान लड़की की लाश पड़ी है। लड़की शहरी मालूम होती है। लाश बिल्कुल ठीक है और किसी दरिंदे ने भी उसे नहीं छेड़ा है। मैंने उस्मान से कहा, यह हमारी लापता लड़की है। मैंने अपना घोड़ा तैयार करवाया। इस दौरान चौकीदार ने भी आकर बताया कि उसने लाश को नहीं देखा। नंबरदार ने उसे कहा था कि थाने में एक लाश की रिपोर्ट देकर आ जाए। मैंने लड़की की लाश को देखे बगैर एक कांस्टेबल को साजिद को बुलाने के लिए भेज दिया। मेरा दिल कह रहा था कि यह लाश उस की लापता बीवी की ही है। एक कांस्टेबल को और खोजी को और उसकी माँ को बुलाने के लिए भेज दिया, जिसकी एक कहानी आप पहले भी सुन चुके थे। साजिद के हाथे मैंने उस्मान और हेड कांस्टेबल को साथ दिया और रवाना हो गया। तीनों कांस्टेबलों से कहा कि खोजी आ जाए तो वो हमारे साथ पीछे आए। लाश कस्बे से 2 मील दूर एक ऐसे इलाके में पड़ी थी जहां से कोई नहीं गुजरता था। खंडर नालों का इलाका था। झाड़ियां, दरख्त, जमीन बंजर थी, पगडंडी से दूर से गुजरती। करीबी गांव लाश के मुकाम से 1 मील दूर था। जमीन कच्ची थी जो खुरों के लिए निहायत मौजू थी। मुखिया ने अकलमंदी ये की कि किसी को लाश के करीब ही नहीं आने दिया। गांव के एक आदमी की भैंस भाग गई थी। वो उसकी तलाश में इधर आ निकला, वरना लाश को ऐसे दरिंदे और गिद्ध खा जाते हैं और काबिल शनाख्ती नहीं रहने देते। मैंने लाश को बिल्कुल सही हालत में देखा। 15-16 तमाशे इकट्ठे हो गए जो बहुत दूर खड़े थे। साजिद लाश को देखते ही सर पकड़कर बैठ गया, फिर धाड़े मार मार कर रोने लगा। लाश उसकी बीवी की ही थी। लाश के कपड़े भी ठीक थे, अच्छी तरह पहने हुए थे। कानों में सोने के कांटे, 2 उंगलियों में सोने की 2 अंगूठियां और एक कलाई में सोने की 2 छोटी छोटी चूड़ियां थीं। चेहरा बिल्कुल साफ था।
لاش کی حالت سے صاف پتہ چلتا کہ مرنے سے پہلے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی دردرازی نہیں ہوئی۔ سونے کے زیورات کی موجودگی بھی بتاتی کہ قاتل کا ارادہ لوٹنے کا نہیں تھا۔ میں لاش کا جسم بے پردہ نہیں کرنا چاہتا تھا، دیکھنا بھی ضروری تھا۔ یہ ناخوشگوار کام مجھے ہی کرنا تھا۔ میں نے تماشائیوں کے کندھوں سے چادریں اور ٹھیسے اتروا کر لاش کی ہر طرف تان دیے۔ جن آدمیوں نے چادر وغیرہ کو پکڑا تھا ان کے منہ دوسری طرف پھیر دیے۔ لاش کے قمیض ہٹا کر کروٹ دے کر جسم دیکھ سکتا تھا دیکھا۔ جسم پر خراش تک نہیں تھی، زیادتی یا تشدد کا بھی کوئی نشان نہیں تھا۔ گردن کو میں نے بہت ہی غور سے دیکھا، وہاں بھی کوئی نشان نہیں تھا، یعنی گلا دبا کر نہیں مارا گیا۔ جسم پر زخم بھی کوئی نہیں تھا، زہر ہی ہو سکتا تھا، لیکن مجھے اس پر شک تھا کہ لاش اکڑ گئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اسے آدھی رات کے بعد مارا گیا۔ اس حساب سے میں نے اسے 9-10 گھنٹے بعد دیکھا تھا۔ اگر زہر دیا گیا ہوتا تو جسم کا رنگ بدل چکا ہوتا۔ لاش کی آنکھیں بھی بند تھیں، منہ بھی بند، جیسے لڑکی بڑی سکون سے مری ہو۔ یہ تمام تر حالات میرے لیے بڑی الجھن کا باعث تھے۔ حیرت اس بات پر تھی کہ اتنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ قاتل نے کوئی مجرمانہ حملہ وغیرہ نہیں کیا، زیور تک کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے جن تماشائیوں سے چادریں اور کھیس لیے تھے اس بہانے وہ ایسا ایسا قریب آ گئے۔ میں نے ان کے سامنے کھوجی اور اس کی ماں سے کہا کہ تم اپنا کام کرو۔ انہوں نے کھرے دیکھنے شروع کر دیے۔ سب سے پہلے انہوں نے لاش کے سینڈل کے تلوے دیکھے۔ میں لاش کے ارد گرد زمین دیکھ چکا تھا، زمین کچی تھی اور دھول ہی دھول۔ مجھے کہیں بھی ایسے نشان نظر نہ آئے جو یہ بتاتے کہ یہاں کوئی لڑا ہے یا پھر کسی کو لٹایا بٹھایا یا گھسیٹا گیا ہے۔ لاش خاموش تھی، زمین خاموش تھی، درخت خاموش تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ مجھے بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال کر میرا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کھوجی نے زمین سے بھیل لینا شروع کر دیا۔ اس کی بوڑھی ماں حیران کن حد تک ماہر کھوجی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ پرے چلی گئی۔ غیر ارادی طور پر میری نظر ایک آدمی پر پڑی۔ وہ بڑی ہی تیزی سے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ 2-3 پلنگ دور جا کر وہ دوڑ پڑا۔ تفتیش ایک ایسا فن میں جس میں ذرا ذرا سی باتوں کو غور سے سنو اور معمولی سی اشیاء کو بھی بیکار سمجھ کر نظر انداز نہ کرو تو تفتیش کامیاب ہوتی ہے۔ موقع واردات کا ایک ایک کنکر اور مٹی کا ذرہ ذرہ بولتا ہے۔ میں نے بھی اس آدمی کو تماشائیوں میں سے نکل کر تیزی سے گاؤں کی طرف جاتے دیکھا تو میری فالتو ہی بیدار ہو گئی۔ یہ میرا وہم بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں نے وہم کے تعاقب میں چوکیدار کو بھیج دیا۔ اسے میں نے یہ ہدایت کی کہ اس آدمی کا پیچھا اس طرح کرو جس طرح تم اس کا پیچھا نہیں کر رہے ہو۔ دور دور سے دیکھو کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کیا کرتا ہے۔ میرے دماغ میں ایک شک یہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ آدمی اس وقت موقع واردات سے چلا تھا جب میں نے کھوجی سے کہا تھا کہ تم اپنا کام شروع کرو۔ چوکیدار اس کے پیچھے چلا گیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گاؤں کے چوکیدار سرکاری ملازم ہوا کرتے۔ وہ پولیس کے لیے مخبر کا کام بھی کرتے، گھر گھر کی خبر رکھتے اور تفتیش میں مددگار ثابت ہوتے۔ پولیس کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کرتے تھے۔ مکھیا نے کہا اس لڑکی کو گاؤں والے جانتے ہیں، 2-3 دفعہ گاؤں میں آ چکی ہے، اس دفعہ اسے گاؤں میں نہیں دیکھا گیا۔ کس کے ہاں آتی تھی؟ مکھیا نے ساجد کی سوتیلی ماں کا نام لے کر کہا۔ وہ شہر میں بیائی ہوئی ہے، بیوہ ہو گئی تھی، شہر میں ایک رنڈوے سے نکاح پڑھوا لیا۔ یہ لڑکی اس کے سوتیلے بیٹے کی بیوی تھی۔ اس آدمی ساجد کو ہم جانتے ہیں، یہ بھی گاؤں میں آ چکا ہے، اسی کا سوتیلا بیٹا ہے۔ مجھے بھجال کی طرح جھٹکا لگا۔ میرے ذہن سے اتر گیا تھا کہ ساجد کی سوتیلی ماں اس گاؤں کی رہنے والی ہے، حالانکہ ابتدا میں مجھے یہ بات بتائی گئی تھی۔ میرا یقین غلط نہیں تھا کہ لڑکی کے اغوا اور اب قتل میں سوتیلی ماں کا ہاتھ ہے، بلکہ اس واردات کی تحریک اس عورت سے ہی ہوئی۔ کھوجی نے مجھے بلایا اور زمین پر کھرے صاف دکھائی دیے، 2 مرد اور ایک عورت۔ عورت کا کھرا اس کے سینڈل کا تھا جس کا تلوا میں نے بھی دیکھا تھا۔ یہ کھرے گاؤں کی طرف سے آ رہے تھے۔ میں زمین پر بیٹھا پاؤں کے نشانات دیکھ رہا تھا۔ تو کسی نے کہا لڑکی شہر سے اٹھا لی گئی ہے، کھرے شہر کی طرف جائیں گے۔ میں نے دیکھا مکھیا کے ساتھ 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک نے یہ خیال ظاہر کیا۔ وہ 30 سے کچھ زیادہ ہی عمر کا تھا، چہرہ ڈھیل ڈور اور باتوں سے ہوشیار تیز لگتا۔ میں نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ کھوجی اور اس کی ماں آگے چلے گئے۔ میں اٹھا تو اس آدمی نے کہا گلا گھونٹ کر مارا گیا ہے، معلوم نہیں اسے شہر سے کس طرح لائے ہوں گے، بختوں نے اتنی دور لا کر مارا ہے۔ اس کے بعد یہ آدمی میرے سر پر سوار رہا اور ماہر سراغ رسونوں کی طرح مجھے مشورے دیتا رہا۔ کھوجی خاصے دور نکل گئے تھے، وہ گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ اس آدمی نے کہا آپ یہ کھوجی کہاں سے لائے ہیں؟ یہ تو آپ کو گاؤں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ گاؤں میں شہری لڑکی کا کیا کام؟
وہ بلا رکے بولتا رہا۔ مکھیا بھی اسے نہیں ٹوک رہا تھا۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا، کیا خیال ہے تمہارا، گلا گھوٹا گیا ہے؟ اس میں استادوں کی طرح بالکل گلا گھوٹا گیا ہے۔ جو کھوجی تو پیسے کھڑے کرنے کے لیے آپ کو چکر پر چکر دے رہا ہے۔ اصل کھرے ادھر ہوں گے جدھر سے آپ آئے ہیں۔ کھوجی گاؤں سے کوئی 1.5 فلانگ دور رہ گیا تھا تو اس نے مجھے بلایا۔ کچی زمین پر اس طرح کے نشان تھے جسے کسی نے درخت کی شاخ سے جھاڑ دیا۔ کھوجی کی ماں نے کہا کھرے مٹائے گئے۔ میرے ساتھ والا آدمی کھوجی سے بولا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، لڑکی شہری ہے، اسے شہر سے لایا گیا ہے اور یہاں خراب کر کے مارا گیا، تم دروغہ صاحب کو گاؤں میں لے جا رہے ہو۔ کھوجی مسکرایا اور شاخ یا جھاڑو کی طرح کے نشان تھے انہیں دیکھتا ہوا آگے چلنا لگا۔ ہم گاؤں کے قریب تھے۔ چوکیدار گاؤں کے باہر کھڑا نظر آیا۔ اس نے میری طرف آنے کے بجائے بازو اوپر کر کے مجھے ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ میں ادھر چلنے لگا تو اس آدمی کو جو بلا روکے میرا استاد بن کر بولے چلا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، آؤ یار گاؤں میں بھی چلتے ہیں، تم تو بڑے ہی کام کے آدمی ہو۔ مکھیا وغیرہ کو میں نے وہیں رکنے کو کہا۔ وہ آدمی میرے ساتھ چل پڑا۔ چوکیدار آ گیا، مجھے پرے لے جا کر میرے کان میں ایک ایسی بات کہی کہ میں نے اسے کہا کہ جاؤ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر گاؤں میں چلی جاؤ۔ میں نے اسے ایک اور ہدایت بھی کر دی۔ چوکیدار چلا گیا۔ میں نے خود ساختہ استاد کو ساتھ لیے گاؤں میں داخل ہو کر ایک جگہ رک گیا۔ مجھ سے غلطی سرد ہو گئی، جس کی وجہ یہ تھی کہ مجھ پر ہجان طاری ہو گیا تھا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ مجھے اپنے گھر لے چلو۔ میں نے نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں، چہرے کا تاثر بدل گیا۔ وہ صاف آدمی ہوتا تو خوشی سے کہتا، آئیے آئیے بسم اللہ۔ میں نے ایک پختہ شبے کی وجہ سے اسے کہا تھا کہ مجھے گھر لے چلو۔ وہ شاید میرا لہجہ اور میری نظریں بھاپ گیا۔ آہستہ سے بولا، مجھ غریب کا گھر آپ کے قابل نہیں، مکھیا کی بیٹھک میں چلتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے تمہارے گھر جانا ہے، وہاں بیٹھوں گا، مقتولہ کا برقع لے کے آ جاؤں گا۔ اس کا رد عمل تو یہ تھا جیسے میں نے بے خبری میں اسے سوئی چبو دی ہو۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ لڑکی برقعے میں گئی یا لے جائی گئی تھی۔ ساجد کے گھر میں برقع نہیں تھا، لاش پر بھی برقع نہیں تھا۔ یہ شخص انتہائی احمق تھا جو مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بدمعاش ہو سکتا تھا پر یہ جرم اس کا پہلا جرم تھا۔ برقعے کا نام سن کر وہ چونکا اور جواب دینے کی بجائے احمقوں کی طرح مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے دوسرا بم پھینکا۔ ساجد کی سوتیلی ماں کا نام لے کر کہا، تم اس کے قریبی رشتہ دار ہو یا پھر آچنا؟ میرا جناب۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ اس نے جواب کس طرح دیا۔ وہ کچھ دیر تو ہکلاتا رہا اور بڑی مشکل سے ادھورے الفاظ میں اس نے کہا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اس پر یہ سوال قبل از وقت داغ دیے۔ اتنے میں کھوجی نے مجھے آواز دی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ گاؤں میں آ چکا تھا اور مجھ سے 15-20 قدم دور کھڑا تھا۔ میں اس کے پاس گیا تو اس نے پوچھا، یہ آدمی کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے؟ پولیس کا آدمی ہے۔ میں نے جواب دیا، پولیس کا آدمی نہیں، اس گاؤں کا رہنے والا ہے، اللہ جھوٹ نہ بلوائے۔ کھوجی نے کہا، ایک کھرا اس کا ہے۔ موقع واردات کے قریب میں نے ایک آدمی اور اس مقتولہ کے کھرے کے ساتھ اس کے کھرے دیکھے۔ اب آپ اسے ساتھ لے کر ہمارے آگے آ گیا ہے تو میں نے اس کے تازہ کھروں پر آپ کے پیچھے آ گیا۔ میں تو آپ کو بھی ملزم سمجھ رہا تھا۔ اس کے کھرے ہیں، یہ خاص نشانی ہے۔ اس نے وہ نشانی مجھے دکھائی، تلوے کے درمیان ایک ٹکڑا لگا ہوا تھا۔ کھوجی نے کہا، آئیے اس کا تلوا دیکھ لیتے ہیں۔ ہم اس آدمی کی طرف پیٹ کر کے باتیں کر رہے تھے۔ گھوم کر دیکھا تو وہ غائب۔ قریبی ایک گلی تھی، تماشائی مرد اور عورتیں اور بچے دور کھڑے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آدمی کہاں چلا گیا ہے؟ بچوں نے بتایا کہ اس گلی میں دوڑ کر گیا ہے۔ گاؤں کے کسی مرد یا عورت نے نہیں بتایا۔ دیہات میں اکثر یوں ہوتا ہے کہ وہ گاؤں کے مجرم کو پناہ دے دیتے ہیں۔ اس رویے کا باعث مجرم اور پولیس کا ڈر بھی ہوتا ہے، لیکن اصل باعث یہ ہے کہ وہ دنیا داری کے اصول کے پابند ہوتے ہیں۔ اپنی پنچایت میں مجرموں کو جوتے مار لیتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے خلاف نشاندہی اور گواہی سے گریزی کرتے ہیں۔ میں اکیلا اس گلی میں دوڑ پڑا۔ دوڑتے دوڑتے 13-14 سال کے ایک بچے کو بازو سے پکڑ کر ساتھ لے گیا۔ اسے کہا کہ مجھے اس کا گھر بتاؤ۔ مجھے یقین تو نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر گیا ہوگا۔ گھر دور نہیں تھا، گلیوں کے 2 موڑ مڑے تو کھلی جگہ آ گئی۔ ایک طرف مکان تھے جن میں یہ زیادہ مکان پکے تھے۔ بچے نے دور سے بتایا کہ وہ رہا اس کا مکان۔ وہاں بھی عورتیں اور مرد کھڑے ہوئے تھے۔ ان سے پوچھا کہ کیا وہ آدمی گھر گیا ہے؟ ایک عورت نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے وہ دوڑتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، کوئی جواب نہ ملا۔ زور سے دروازہ بجایا تو بھی نہ کھلا۔ میں نے بلند آواز سے کہا، دروازہ کھولو ورنہ گولی مار دوں گا۔ پھر بھی دروازہ نہ کھلا۔ میں نے چوکیدار کو ایک کانسٹیبل کے ساتھ اور ایک اور ڈیوٹی پر لگا رکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ قریب ہی ہیں۔ مجھے دیکھ کر چوکیدار دوڑا ہوا آیا۔ اس نے شاید دیکھ لیا تھا کہ میں دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں پر اندر سے نہیں کھل رہا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر کہا، ادھر آئیں۔
وہ مجھے ساتھ والے مکان کے اندر لے گیا۔ ڈیوری سے گزر کر ذہن میں گئے۔ دائیں طرف میرے سر سے اوپر تک دیوار تھی۔ چوکیدار نے کہا میری پیٹھ پر چڑھ کر دیوار پھلانگے۔ وہ دوہرا ہو گیا۔ میں اس کی پیٹھ پر کھڑا ہوا، پسٹل نکال کر منہ میں لے لیا اور دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کو کود گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ چوکیدار کس طرح دیوار پر چڑھ کر میرے پیچھے کودا تھا۔ یہ کشادہ ذہن تھا۔ سامنے برآمدہ تھا جس میں ایک عورت کھڑی تھی۔ دائیں طرف ڈیوری کا دروازہ تھا، ساتھ ایک کمرہ بھی تھا۔ بائیں طرف دیوار کے ساتھ ایک چھوٹا تندور تھا جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے، اسے تندوری کہتے ہیں۔ تندوری جل رہی تھی۔ وہ روٹی کا وقت تھا۔ تندوری کے قریب چھوٹی سی دیوار تھی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ اس پر جیسے سخت طاری ہو گیا۔ اسے کوئی جواب ہی نہ دیا۔ میں نے گرج کر کہا اسے باہر نکالو۔ میں برآمدے کے سامنے کھڑا تھا، وہ بالکل خاموش اور بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ ذہن میں مجھے کسی کے دوڑ لینے کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی چوکیدار نے کہا وہ گیا۔ میں نے گھوم کر دیکھا، وہ ڈیوری کے اندر والے دروازے کی کنڈی کھول رہا تھا۔ فاصلہ کموں پیچ 25 قدم کا تھا۔ میں نے اس کے پیچھے جانے کی بجائے پستول کی گولی ہوا میں فائر کی۔ عورت کی چیخ نکل گئی۔ میں للکارا رک جاؤ، دوسری گولی آتی ہے۔ وہ رک گیا اور گھوم کر وہیں کھڑا رہا۔ میں نے پستول کی نالی اس کی طرف رکھ کر کہا ہاتھ سر پر رکھ لو اور میرے قریب آؤ۔ وہ آ گیا۔ میں نے اسے پیٹ کے بل برآمدے میں لیٹا دیا اور چوکیدار سے کہا کہ اس پر بیٹھ جاؤ۔ میں اکیلا تھا۔ گولی چلانے سے میرا مطلب دراصل یہ تھا کہ میرا عملہ سن لے اور پہنچ جائے۔ ایسا ہی عثمان تو وہاں تھا ہی نہیں۔ اسے میں کہہ کر آیا تھا کہ کاغذی کارروائی کر کے لاش سول اسپتال میں پوسٹ مارٹم کے لیے لے جائے۔ اچانک ہی میری نظر چولہے پر گئی۔ چولہا جل رہا تھا، اس پر توا رکھا تھا، گدا ہوا آٹا بھی پڑا تھا اور ساتھ چنگیز بھی تھی جس میں 2-3 پھلکے بھی تھے۔ ایسی اجیانی حالت میں نے بے معنی چیزوں پر نظر ٹکتی نہیں، لیکن تفتیش کی کامیابی کا دار و مدار انہی بظاہر بے معنی چیزوں پر ہوتا ہے۔ اور میرا تجربہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا دماغ، آپ کی روح اپنی ڈیوٹی پر، اپنے کام پر مرکوز ہو تو دماغ اپنے آپ ہی رہنمائی کرتا ہے۔ میں نے چولہے پر توا دیکھا، آٹا اور چنگیز دیکھی تو فوراً میرا دھیان تندوری کی طرف گیا۔ اس کے ساتھ ہی دھیان لڑکی کے برقعے کی طرف گیا۔ تب میں نے محسوس کیا کہ کپڑا جلنے کی بو آ رہی ہے۔ میں نے عورت سے پوچھا تندوری تم نے جلائی ہے؟ اس نے جواب دینے کے بجائے اس آدمی کی طرف اشارہ کیا جسے میں نے لٹا کر چوکیدار کو بیٹھا دیا تھا، یعنی کہ تندوری اس نے جلائی تھی۔ میں دوڑ کر تندوری تک پہنچا، جھک کر دیکھا تندوری میں کوئی ایندھن نہیں تھا، ایک کپڑا جل رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، ایک سوٹی مل گئی، اسے جلتا کپڑا باہر نکالا، میرا ہاتھ بھی جھلس گیا کیونکہ کپڑا لاٹھی سے کھلا تو شعلہ زور سے بھڑک اٹھا۔ میں نے کپڑا باہر پھینکا اور اس پر پاؤں مارے، بڑی مشکل سے آدھا گز کپڑے کو میں بچا سکا۔ اس کا رنگ کالا تھا۔ الگ کر کے غور سے دیکھا تو یہ برقعے کے نیچے والا حصہ تھا۔ اوپر سے، نیچے سے اور دائیں بائیں کی سلائیاں بتا رہی تھی کہ یہ برقع ہی تھا۔ اتنے میں 2 کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ دیوار پھلانگ کر آ گئے۔ وہ گولی کی آواز پر موقع واردات سے دوڑتے ہوئے آئے۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ گولی کس نے چلائی تھی؟ میں نے انہیں بتایا، اس آدمی کو جسے میں کہانی سنانے کی غرض سے اصغر کہوں گا۔ میں نے کانسٹیبل کے حوالے کر کے کہا کہ اسے یہیں برآمدے میں بٹھائے رکھو۔ دوسرے کانسٹیبل کو اس ہدایت کے ساتھ چوکیدار کے ساتھ بھیج دیا کہ دوسرے آدمی کو بھی یہاں پر لے آؤ۔ وہ چلے گئے۔ میں نے عورت سے پوچھا کہ وہ کس کی کیا لگتی ہے؟ اس نے بتایا کہ بیوی ہوں۔ میں نے پوچھا یہ کالا برقع تھا؟ اس نے خاوند کی طرف دیکھا، وہ ڈری ہوئی تھی، اور جس انداز سے اس نے خاوند کی طرف دیکھا تھا نا، اسے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ مجھ سے کم اور خاوند سے زیادہ ڈرتی ہے۔ اس کا خاوند اس سے دور تھا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو عورت نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ یہ کالا برقع ہی تھا۔ میں نے پوچھا یہ برقع تمہارا تھا؟ تب اس نے زبان کھولی اور کہا میں نے کبھی برقع نہیں لیا۔ اسے چند باتیں اور پوچھیں۔ کالا برقع صرف شہر میں پہنا جاتا ہے، گاؤں میں پرانے زمانے کا سفید برقع استعمال ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ برقع مقتولہ کا ہی تھا۔ کانسٹیبل اور چوکیدار دوسرے آدمی کو لے آئے۔ وہ اصغر سے 2-4 سال چھوٹا لگتا۔ میں نے اسے کہا تم وہ جھاڑی اپنے ساتھ نہیں لائے جس سے تم نے کھرے مٹائے تھے؟ اس نے غلاموں کی طرح کہا حضور انور میں نے کوئی کھرے نہیں مٹائے۔ تمہاری مرضی ہے یار، میں نے دوستانہ انداز میں کہا، ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ کھرے تم نے نہیں مٹائے۔ میں نے اسے کانسٹیبلوں کے حوالے کر کے کہا کہ اسے بھی ڈیوٹی میں بٹھا لو، اسے آپ امجد سمجھ لیں۔ امجد کون تھا؟ یہ وہ شخص تھا جو موقع واردات سے تماشائیوں میں سے نکل کر گاؤں کی طرف چل پڑا اور پھر دوڑ پڑا۔ جب میں نے کھوجی سے کہا کہ تم اپنا کام شروع کرو تو میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ وہ آگے جا کر کھرے مٹا دے گا۔ میں کوئی فرشتہ تو نہیں تھا کہ اس کی چال اور رفتار سے مجھے شک ہوتا، پر اتنا تو شک مجھے ہوا کہ کوئی خاص بات ہے
جس کا تعلق واردات کے ساتھ ہی ہے۔ میں نے چوکیدار کو یہ ہدایت دے کر اس کے پاس بھیجا تھا کہ اس پر نظر رکھے، وہ کرتا کیا ہے، گاؤں میں کس سے ملتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ اگر چوکیدار ضرورت سمجھے کہ یہ شخص گاؤں سے باہر جا رہا ہے تو اسے یہ کہہ کر روک لے کے داروغہ نے بلایا ہے۔ میں اصغر کے ساتھ گاؤں میں گیا۔ اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا کہ جھاڑی یا شاخ سے کھرے مٹائے گئے ہیں اور مٹانے کے نشان تازہ ہیں۔ گاؤں میں چوکیدار نے مجھے اصغر سے الگ کر کے یہ رپورٹ دی کہ وہ گاؤں کی طرف جا رہا تھا تو اس نے اس آدمی یعنی کہ امجد کو دیکھا۔ وہ ایک درخت کی تازہ شاخ ہاتھوں میں لیے چلتے پھرتے زمین پر پھیرتا جا رہا تھا۔ وہ اصغر کے گھر تک گیا، شاخ باہر پھینکی اور اندر چلا گیا، فوراً باہر آ گیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ میں نے چوکیدار کے ساتھ ایک کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا دی کہ امجد کے گھر کے پچھواڑے پر بھی نظر رکھیں، اگر وہ نکلنے کی کوشش کرے تو اسے پکڑ لیں۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ گھر سے نہیں نکلا تھا۔ اب امجد پولیس کی حراست میں ڈیوٹی میں بیٹھا تھا اور اصغر برآمدے میں۔ میں نے مکھیا اور گاؤں کے دونوں ہی چودھریوں کو بلایا، چوکیدار کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ سب سے پہلے میں نے اصغر اور امجد کے چال چلن سرگرمیوں کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے جو رپورٹ دی وہ مختصر طور پر یہ ہے کہ یہ دونوں ہی اچھے چال چلن کے آدمی نہیں تھے، لیکن گاؤں والوں کو ان کے خلاف کوئی شکایت بھی نہیں تھی۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ شریف بدماش کی اصطلاح عجیب ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت شریف بدماش ایسے ہوتے ہیں جو گاؤں والوں کے لیے شریف اور گاؤں سے باہر بدماش ہوتے ہیں۔ یہ دونوں اسی زمرے میں آتے تھے، باہر کہیں جوا وغیرہ کھیلتے، آدھی مجرموں یعنی اونچے درجے کے ڈاکو اور رازانوں کی آنت کرتے۔ سارے گاؤں پر ان کا روب تھا، لٹ باز بھی تھے، لیکن گاؤں والوں کو انہوں نے کبھی پریشان نہیں کیا، نہ کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا کیا۔ بعض حالات میں گاؤں والے ایسے بدماشوں کی پرورش بھی کیا کرتے تاکہ گاؤں چوروں ڈاکوؤں سے محفوظ رہے۔ وہ زمانہ ڈاکوؤں کا تھا، بعض اوقات وہ کسی ڈاکو کو بھی پناہ دے دیتے اور چوری کا مال بھی 2-4 دن کے لیے رکھ لیتے۔ چوکیدار نے بتایا کہ اصغر بردہ فروشی بھی کرتا ہے۔ چوکیدار کا خیال یہ تھا کہ وہ لڑکیاں اغوا نہیں کرتا، اغوا کی ہوئی لڑکیوں کا سودا کرتا ہے۔ اس نے 2 بار اصغر کو آدھی رات کے وقت ایک عورت کو ساتھ لاتے اور اگلی رات لے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ مقتولہ کے متعلق چوکیدار کو علم نہیں تھا کہ اسے اصغر گاؤں میں لایا تھا یا نہیں، کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ ساجد کی سوتیلی ماں کے متعلق ان لوگوں نے بتایا کہ وہ اسی گاؤں کی رہنے والی ہے۔ شادی سے چند سال پہلے اس کے تعلقات اصغر کے ساتھ تھے۔ بعض لوگ اسے پاک محبت کہتے اور بعض ناپاک۔ غالب خیال تو یہی تھا کہ ان کی محبت پاک ہے۔ لڑکی دلیر تھی، وہ ان سے ملتی تھی، محبت اتنی گہری ہوئی کہ لوگ ان کی مثال دینے لگے، مگر ان کی شادی نہیں ہو سکی تھی کیونکہ ذات پات کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اصغر نے بھی دھمکی دی کہ وہ لڑکی کو اٹھا کر لے جائے گا۔ گاؤں کے بڑوں نے اسے سمجھایا کہ اس طرح سارے گاؤں کی بے عزتی ہوگی، خون خرابہ بھی ہوگا۔ وہ مان گیا، مگر اس کی ملاقاتیں جاری رہیں۔ اس عورت کا خاوند بڑا ہی نیک تھا۔ اس نے عورت کو طلاق دینے کی بجائے منتیں کی کہ وہ اس سے بے وفائی نہ کرے۔ سنا ہے کہ اس عورت نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی خدمت اور خاطر میں کوئی فرق نہیں آنے دے گی، اس کے سارے حقوق پورے کرے گی، لیکن اصغر سے ملنا ترک نہیں کرے گی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ خاوند سے اس نے کبھی بھی بے رخی نہیں برتی تھی اور بے وفائی سے بھی باز نہیں آئی۔ اصغر کی شادی اس کی برادری میں کر دی گئی۔ اس نے برادری کا کہا مان لیا، مگر بیوی کے ساتھ وہی سلوک کیا جو یہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ کر رہی تھی۔ اس کی بیوی نے اگر احتجاج کیا تو اصغر نے اس کی پٹائی کر دی، پھر وہ ایسی مردہ ہوئی کہ اصغر کی زرخیز غلام بن گئی۔ 2-2.5 سال بعد اس عورت کا خاوند ایسے روگ سے مر گیا جسے کوئی سیانہ ڈاکٹر بھی نہیں سمجھ سکا۔ اصغر نے گاؤں والوں سے کہا کہ وہ اس عورت کے ساتھ اس کو بیاہ دیں، لیکن کوئی بھی نہ مانا۔ اب یہ عورت اصغر کی بے نگاہ بیوی ہو گئی۔ 1 سال بعد یہ عورت زیادہ کھل گئی، اس نے ایک اور 2 آدمی کے ساتھ بھی تعلقات قائم کیے۔ یہ خوبصورت اتنی تھی کہ گاؤں کے زیادہ تر مرد اس کے خلاف بولتے ہی نہیں تھے، اس پر ہر کسی کی نظر تھی۔ اس کی بیوی کے تیسرے سال گاؤں میں اس عورت نے 3-4 آدمیوں کو اپنی رقابت میں ٹکرا دیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے یہ حال دیکھا تو اس کی دوسری شادی کی سوچنے لگے، مگر گاؤں میں کوئی بھی اسے بیوی بنانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ہاں، اس کے ساتھ دوستی لگانے کی خواہش ہر کسی کے دل میں تھی، مگر اسے گھر میں بسانے پر کوئی آمادہ نہ تھا۔ آخر اس برادری کا ایک آدمی شہر میں مل گیا، یہ ساجد کا باپ تھا۔ اس کی عمر اس عورت سے دگنی تھی۔ اس گاؤں میں ساجد کی ماں کی رشتہ داری تھی۔ گاؤں کے بزرگ ڈرے ہوئے تھے کہ یہ عورت بوڑھے کو قبول نہیں کرے گی۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اس نے کوئی اخلاقی اعتراض نہ کیا اور نکاح پڑھا کر شہر چلی گئی۔ اس کے بعد وہ گاؤں میں آتی رہی اور 1-2 دن رہتی بھی تھی، مگر یوں لگتا ہے جیسے اسے اصغر سے ملنے آتی ہے۔
پھر وہ اس لڑکی یعنی مقتولہ کو 2 بار ساتھ لائی اور سب کو یہ بتایا کہ یہ میری بہو ہے۔ آخری بار وہ گاؤں میں 8-10 روز پہلے آئی۔ اب کسی کو علم نہیں کہ یہ لڑکی گاؤں میں آئی تھی یا نہیں، اور وہ گاؤں کے قریب کس طرح مری۔ امجد کے متعلق ان لوگوں نے بتایا کہ وہ اس گھر کا ساتھی ہے، وہ گاؤں کی عزت پر مر مٹنے والا آدمی ہے، مگر چال چلن کا بہت برا ہے، جو کچھ کرتا ہے گاؤں سے باہر ہی کرتا ہے۔ میں نے جب اصغر کی بیوی سے بات کی تو وہ زاروں قطار رو پڑی، کہنے لگی کہ وہ مظلوم عورت ہے، غریب باپ کی بیٹی ہے، اور اگر اس نے خاوند کے خلاف زبان کھولی تو وہ اس کی ہڈیاں بھی توڑ دے گا۔ میں نے اسے پوچھا تم اسے طلاق لے کر دوسری شادی کرنا چاہتی ہو؟ طلاق کے لیے تو اسے 100 بار کہہ چکی ہوں۔ اس نے جواب دیا، یہ مارتا ہے پر طلاق نہیں دیتا، اگر یہ آج ہی مر جائے تو بھی میں دوسری شادی نہیں کروں گی، باپ جب تک زندہ ہے اس کی خدمت کروں گی۔ سمجھ لو کہ تمہارا خاوند آج سے مر گیا ہے۔ میں نے اسے ہمدردی کے لہجے میں کہا، آج سے تمہاری مصیبت ختم، اب چاہے دوسری شادی کرو چاہے باپ کی خدمت۔ یہ ظالم اتنی جلدی نہیں مر سکتا، اس نے روتے ہوئے کہا، اس سے تو موت بھی نفرت کرتی ہے، اگر میری گردن پر چھری پھینک دیتا تو اف نہ کرتی۔ یہ وحشی ایک بدکار عورت کے ساتھ میرے سامنے اس کمرے میں بند رہتا ہے۔ 3-4 دنوں سے معلوم نہیں کہاں سے ایک بڑی خوبصورت لڑکی لایا، اسے بھی اس کمرے میں بند رکھا۔ میں یہ اذیت برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ تمہارا خاوند اسی لڑکی کے قتل میں پھانسی کے تختے پر جا رہا ہے، یہ اب واپس نہیں آئے گا۔ وہ اور زیادہ رونے لگی، پھر اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اس نے ساجد کی ماں کے متعلق وہی باتیں بتائیں جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس عورت کی خاطر اصغر نے اس پر جو ظلم تشدد کیا وہ بھی بتایا۔ بیوی بیچاری اس کے قدموں میں سر رکھتی رہی۔ اس نے ساجد کی سوتیلی ماں کے بھی کئی بار پاؤں پکڑے، منت کی کہ وہ اس کا سہاگ نہ اجاڑے۔ اس عورت کے دل میں ذرا بھی رحم نہ آیا۔ بہرحال اصغر کی بیوی پر جو بیتی تھی وہ بڑی دردناک کہانی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ کالا برقع اس گھر میں کس طرح آیا؟ اس نے مجھ سے ایک بار پھر پوچھا کہ آپ سچ کہتے ہیں کہ آپ اسے سولی پر چڑھانے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ میں نے اسے یقین دلایا تو اس نے پوچھا، آپ اسے میرے سامنے کیوں نہیں گولی مار دیتے؟ مجھے بھی تو کچھ سکون ملے۔ آپ نے گولی چلائی تو میں نے خوشی سے چیخ ماری تھی کہ ظالم ختم ہوا، لیکن وہ تو ویسے کا ویسا ہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ پھانسی کے بعد اس کی لاش یہاں آئے گی تو دیکھ لینا۔ تب اس نے مقتولہ کے متعلق بتانا شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ 4-5 روز گزرے، رات کے وقت اصغر باہر سے آیا۔ اس نے اس لڑکی کو کندھوں پر اٹھا رکھا تھا جو اسے اس کمرے میں لے گیا۔ لڑکی کالے برقعے میں تھی۔ باہر آ کر مجھے کہا کہ کسی سے بات کی تو جان سے مار ڈالوں گا۔ میں نے لڑکی کی صورت بھی نہیں دیکھی تھی، کبھی کبھی اندر سے اس کے رونے کی آواز آتی۔ میں اس کے لیے کھانا پکاتی تھی اور اصغر کھانا کمرے میں لے جاتا۔ رات کو 2 بار 2 آدمی آئے اور اسے اصغر کے ساتھ کمرے میں چلے گئے۔ وہ تھوڑی دیر ٹہلے اور واپس چلے گئے۔ امجد رات کو آتا، اصغر لڑکی والے ہی کمرے میں رہتا۔ آج صبح جب میں جا کر باہر آئی تو لڑکی والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں جھانکا، اصغر بھی نہیں تھا، لڑکی بھی نہیں تھی۔ ہاں، چارپائی کے سرانے کالا برقع پڑا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اصغر آ گیا۔ گاؤں میں یہ خبر اڑی کہ باہر کہیں جوان لڑکی کی لاش پڑی ملی ہے۔ یہ سن کر اصغر باہر جانے لگا، وہ بھی سین میں ہی تھا کہ امجد بھی آ گیا۔ دونوں نے ہی آپس میں کوئی بات کی۔ اصغر سر جھکا کر سوچنے لگا، پھر دونوں باہر چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی کہ اصغر دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کالا برقع اٹھایا، ماچس لی، تندور کے پاس جا کر برقعے کو آگ لگا دی اور تندور میں پھینک دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ زبان بند رکھنا ورنہ تمہیں بھی تندوری میں رکھ کر آگ لگا دوں گا۔ میں نے اس مردود کے ساتھ بات چیت بھی بند کر رکھی ہے۔ آج معلوم نہیں کیوں میری زبان کھل گئی۔ میں نے اس کی دھمکی کے جواب میں کہا کہ تیرے کرتوت میں میری جوتی بھی زبان نہیں کھولے گی، لیکن یہ سن لے کہ کسی کی بیٹی کے پردے کو تلی لگا کر تو اس دنیا میں تو نہیں تو جہنم میں تو ضرور جلے گا۔ وہ مجھے مارنے کے لیے میری طرف بڑھا تو کسی نے بڑی زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ دوڑ کر اس کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ اور زور سے بجا۔ میں چولہے پر روٹیاں پکا رہی تھی۔ چولہے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، اس کے بعد آپ دیوار پھلانگ کر آ گئے۔ میں نے اصغر کے پاس جا کر پوچھا، اقبالی جرم کرو گے یا پھانسی چڑھنا پسند کرو گے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور والا میں نے کوئی بھی جرم نہیں کیا۔ میں ڈیوری میں امجد کے پاس گیا، اس سے بھی یہی سوال پوچھا، اس نے بھی جرم سے انکار کر دیا۔ میں نے اصغر کے گھر کی خصوصیت سے اس کے گھر کی تلاشی لی جس میں لڑکی کو بند رکھا گیا تھا۔ اندر دیسی شراب کی بو تھی۔ لڑکی پر کی چارپائی پر اس کے 3-4 بال تھے۔ کام کی کوئی چیز برآمد نہ ہوئی۔ ایک خنجر اور ایک 1.5 فٹ لمبی 2 دھاری تلوار تھی۔ امجد کے گھر سے بھی کام کی کوئی سوائے چیز خنجر کے نہ ملی۔ برآمدگی کے کاغذات کی کارروائی مکمل کی، گواہوں کی فہرست تیار کی، انہیں ساتھ لیا۔ اصغر اور امجد کو ہتھکڑیاں ڈالی اور جو قافلہ
قصبے کو روانہ ہوا، مگر میرا اصل مسئلہ تو ابھی بھی حل طلب تھا، اور وہ یہ تھا کہ شہادت اور ثبوت۔ مجھے بار بار خیال آتا کہ لڑکی کی موت کا باعث معلوم نہیں ہو سکے گا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ ملزموں نے اقبال جرم نہ کیا تو ثبوت کہاں سے لاؤں گا؟ لڑکی اپنے اغوا کی کہانی خود تو آ کر بیان نہیں کر سکتی، وہ ماری جا چکی تھی، قتل کا کوئی عینی شاہد نہیں تھا، اس کی بھی کوئی شہادت موجود نہیں تھی کہ اصغر نے لڑکی کو اپنے گھر میں چھپائے رکھا۔ اس کی بیوی کو گواہ کے طور پر کورٹ میں لانا ہی تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ملزم عقل مند نکلے تو ان کا وکیل ثابت کر دے گا کہ بیوی کے دل میں اصغر کے خلاف ناچاکی اور کدورت ہے، اور وہ انتقاماً جھوٹی گواہی دے رہی ہے۔ تانے پہنچ کر میں اصغر اور امجد کو تفتیش کے کمرے میں لے گیا، ایک کو ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا اور دوسرے کو دوسری دیوار کے ساتھ۔ سوتیلی ماں کو حوالہ سے نکلوا کر کمرے میں بلوایا اور اسے تیسری دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے تینوں سے کہا کہ ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ لو تاکہ تمہارے دلوں میں کوئی شک نہ رہے۔ میں تم میں سے کسی کو بھی وعدہ معاف گواہ نہیں بناؤں گا۔ میرے پاس پورا ہی ثبوت موجود ہے، لڑکی گھر سے کس طرح نکلی، گاؤں میں کس طرح پہنچی، کہاں بند رہی، اسے کس طرح گاؤں سے نکالا گیا اور وہ کس طرح مری۔ اگر کہو تو ساری واردات سنا دوں۔ کیا کہا آپ نے؟ لڑکی مر گئی ہے؟ سوتیلی ماں نے گھبرا کر کہا۔ وہ دیوار سے ہٹائی اور بولی، نہیں، وہ مری نہیں، آپ غلط کہتے ہیں۔ میں نے کہا وہ ماری جا چکی ہے، وہ ماری جا چکی ہے۔ اس نے میرا فقرہ دھیمی آواز میں دہرایا، پہلے اصغر کو پھر امجد کو دیکھا، اس کے چہرے پر حیرت اور غم تھا۔ اس نے ایک بار پھر کہا، وہ ماری جا چکی ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ اس کا سر جھک گیا۔ یہ ہوتا ہے وہ وقت اور یہ ہوتی ہے وہ جذباتی کیفیت جب ملزم کی ذات اور شخصیت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، وہ اندر سے بکھر جاتا ہے، اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے ٹکڑے ہی چن لے، وہ سہارے ڈھونڈتا ہے، اسے سکون چین صرف اقبال جرم میں ہی ملتا ہے۔ اور جو سوتیلی ماں سراپا جنس تھی، اس نے گناہوں میں سکون حاصل کیا، دو خاوندوں سے بے وفائی کر کے اس نے لذت حاصل کی۔ اس کی کوئی شخصیت ہی نہیں تھی، نہ ہی اس کا کوئی ضمیر تھا، وہ تو ریت کا بت تھی، ہاتھ لگا تو بکھر گیا۔ قتل کے نام سے یہ عورت ختم ہو گئی تھی۔ میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ اصغر اور امجد کو حوالات میں لے جائیں اور سنتری سے کہیں کہ یہ دونوں آپس میں بات نہ کریں۔ انہیں لے گئے تو میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ سر جھکائے ہوئے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میں نے اس کا سر اوپر کیا، آنسوؤں سے اس کا چہرہ دھل گیا تھا۔ اس نے میرے چہرے کو دیکھا۔ میں نے کہا، تم قاتل ہو؟ اس نے سر ہلا کر کہا، نہیں۔ میں نے بلند آواز سے کہا کہ تم قاتل ہو؟ اس نے اور بھی زور سے سر ہلایا اور جتنی بلند آواز سے کہا، نہیں۔ وہ اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹ رہی تھی، اس کا اپنے اوپر قابو نہیں رہا تھا۔ میں نے گرج کر کہا، جھوٹ مت بولو، تم ہی قاتل ہو۔ اس نے چیخ کر کہا، سنا نہیں کیا کہہ رہی ہوں میں؟ نہیں ہوں میں قاتل۔ اتنا کہہ کر وہ میرے سامنے گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ اس نے میری ٹانگیں پکڑ لی، بے قابو ہو کر روتے ہوئے اور سر زور زور سے لاتے ہوئے اس نے کہا کہ میں اسے مروانا نہیں چاہتی تھی، خدا اور رسول کی قسم میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسے مار دو۔ میں نے تحمل سے کہا، تم اسے گھر سے غائب کروانا چاہتی تھی، تم اسے اپنے اور ساجد کے درمیان نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا، اس نے میری ٹانگیں چھوڑ دی۔ میں نے اسے اٹھایا، چارپائی پہ بٹھا کر ایسی باتیں شروع کر دیں جس سے اس کے دل سے یہ نکالنا مقصود تھا کہ میں اس کا دشمن ہوں۔ اس کے لیے پانی منگوایا، اس نے وہی سوال پوچھا جو ہر مجرم اقبال جرم سے پہلے پوچھتا ہے کہ مجھے سزا کیا ملے گی، پھانسی یا عمر قید؟ اگر میری مدد کرو گی تو جیسی قسم کہوں گی، قسم کھا کر وعدہ کروں گا کہ نہ پھانسی چڑھنے دوں گا اور نہ ہی عمر قید ہونے دوں گا۔ میں نے کہا، مجھ سے تم کچھ بھی نہیں چھپا سکو گی، میں تمہارے گاؤں سے لڑکی کی لاش لے کر آیا ہوں، سارے ہی گاؤں گواہیاں دینے کے لیے تیار ہے، تمہاری وہاں کی زندگی کا ایک ایک منٹ جس طرح گزرا ہے وہ عدالت میں بیان کیا جائے گا۔ اگر تم مجھے خود ساری واردات سنا دو گی تو تمہارے سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دوں گا، اگر مجھے ساری شہادت لانی پڑی تو کالا پانی بچا دوں گا، جہاں سے تمہاری لاش بھی واپس نہیں آئے گی۔ بہرحال میری دھمکیوں نے مدد کی اور کچھ پیار نے، اور وہ اقبالی جرم پر آمادہ ہو گئی۔ اس کا پورا اقبالی بیان پیش کر دوں تو آپ کے کم از کم 3 گھنٹے ضائع ہو جائیں گے، اور میں اس کی مجرمانہ زندگی کا مختصر سا خاکہ اور اس کے بیان کے ضروری حصے آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ وہ اونچی ذات کے گھرانے کی لڑکی تھی۔ یہ گھرانہ امیر کبیر نہیں بلکہ درمیانہ درجے کا کاشتکار گھرانہ تھا۔ اس کی محبت اصغر سے ہو گئی جو نیچ ذات کا تو نہیں، اس سے کمتر ذات کا تھا۔ اگر ان کے والدین اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تو ان کی شادی ہو سکتی تھی، مگر انہوں نے اسلامی رشتے کو الٹ کر کے ذات پات کا خیال رکھا اور نتائج کی پرواہ نہ کی۔
لڑکی نے مجھے یقین دلانے کی پوری کوشش کی کہ شادی سے پہلے ان کی محبت پاک تھی، ان کی مرضی کے خلاف شادی کر دی گئی۔ اس حد تک اصغر نے مجرمانہ زندگی بھی اختیار نہیں کی تھی۔ شادی کے بعد لڑکی خودسر اور اصغر باغی ہو گیا، وہ گھر سے غائب رہنے لگا، چرس بھی پینے لگا، اس کا یارانہ غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ ہو گیا۔ لڑکی نے اپنے خاوند سے کہہ دیا کہ وہ اسے طلاق دے دے یا زہر، پر وہ اصغر سے الگ نہیں ہوگی۔ اصغر کی آوارگی کا علاج یہ کیا گیا کہ اس کی شادی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کر دی گئی جو طبیعت کے لحاظ سے اسے الٹ تھی۔ وہ تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ اور بھی زیادہ گھر سے بھاگنے لگا۔ شادی سے پہلے وہ کوئی شریف یا سیدھا سادہ لڑکا نہیں تھا، طبیعت اور عقل کا تیز تھا، سر اونچا رکھتا۔ شادی کے بعد بگڑ گیا۔ لڑکی یعنی کہ سوتیلی ماں نے اسے ملنا شروع کر دیا اور وہ نگاہی میاں بیوی بن گئے۔ انہوں نے گاؤں کے بزرگوں اور اپنے والدین کی عزت کی پرواہ نہ کی۔ اصغر مجرم بنتا چلا گیا۔ اس لڑکی کی کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ اصغر بردہ فروشوں کے ساتھ بھی مل گیا ہے اور ڈاکو وغیرہ کے ساتھ بھی اس کا مین جول ہے، لیکن ابھی اس نے اپنے طور پر کوئی واردات نہیں کی۔ لڑکی نے ایک بار اسے کہا کہ کہیں دور چلتے ہیں جہاں وہ شادی کر کے رہیں گے۔ اصغر نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ وہ ذات پات کے ٹھیکیداروں کو بتانا چاہتا ہے کہ ان کی ذاتیں کچھ بھی نہیں، اس کے علاوہ وہ باپ کی زمین کا وارث بھی تھا۔ 2 سال بعد یہ لڑکی بیوہ ہو گئی۔ اس نے کہا مجھے اس خاوند کے مرنے کا بہت غم ہے۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی شادی نہیں کی تھی اور نہ ہی اس نے مجھے اغوا کیا۔ میں نے شادی سے پہلے اسے زبانی پیغام بھجوایا تھا کہ شادی سے انکار کر دو۔ میں نے کہا کہ وقت انکار تو نہیں کروں گی لیکن تمہیں دل سے بھی قبول نہیں کروں گی۔ اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ شادی کی پہلی رات اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دی اور منت کر کے کہا کہ میں انکار نہیں کر سکتا، اب اللہ کے نام پر مجھے قبول کر لو۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم میرے جسم کے مالک ہو پر دل کے نہیں۔ وہ بہت ہی شریف اور بھلا مانس آدمی تھا۔ میرے پاؤں کی جوتی منا رہا مگر میں نے اسے قبول نہیں کیا۔ مجھے تو اصغر پسند تھا، شوق، شرارتی اور دلیر۔ میں نے خاوند کو جلا جلا کے مارا، اس نے اف تک نہ کی اور میری محبت کا دم بھرتا رہا۔ وہ مجھے طلاق دے سکتا تھا، قتل کر سکتا تھا، مگر اس نے کسی سے شکایت نہ کی اور اندر ہی اندر اپنے آپ مر گیا۔ میں اس کے مرنے پر خوش تو نہیں ہوئی، اس نے جو دکھ جھیلے مجھے ان کا بھی بہت دکھ ہے۔ اس کے بعد اسے گھر والے اور برادری والے بھی کہتے رہے کہ وہ دوسری شادی کر لے، پر وہ نہ مانی۔ گھر والوں کو یہ دھمکی دیتی رہی کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گی۔ اسے بے عزتی لڑکی کے ساتھ ہی وابستہ ہوتی ہے۔ اسے باپ نے مارا پیٹا، اس سے زیادہ لڑکی اور بھی زیادہ سرکش ہو گئی۔ وہ اصغر سے اب کھلے بندوں سے ملنے لگی۔ ادھر اصغر نے اپنی بیوی کے گھر کو جہنم بنائے رکھا۔ اس کی تفصیل تو میں آپ کو اس کی بیوی کی ہی زبانی سنا چکا ہوں۔ 3 سال کے عرصے میں سوتیلی ماں کے اپنے بیان کے مطابق خودسری اور سرکشی جدناثر گناہ کی لذت کے سوا کچھ نہیں تھی۔ اسے ذلت کی گہرائیوں میں لے گئی، یہاں تک کہ گاؤں کی کسی لڑکی کو والدین اسے بات کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے۔ عورتیں بھی اسے دیکھ کر منہ پھیر لیتیں۔ اسے شدت سے محسوس ہونے لگا کہ ساری دنیا اور سارا جہاں صرف اصغر ہی نہیں۔ گھر والوں نے بھی اسے اچھوت قرار دے دیا۔ ایک وقت تھا کہ اس نے شادی کا پیغام بڑی رونق سے ٹھکرا دیا تھا۔ اب یہ وقت آیا کہ اس نے دوسری شادی کر لینا ہی مناسب سمجھا اور ماں باپ سے کہہ دیا کہ وہ شادی کر لے گی، مگر جسے بات کی جائے اس نے اسے فاحشہ اور بدکار کہہ کر تھوک دیا۔ شامت ساجد کے باپ کی آئی، اس کی گاؤں میں دور پار کی رشتہ داری تھی، اسے پھانسا گیا۔ اس عورت کو یہ نہ بتایا گیا کہ اس کے ہونے والا شوہر دوسرا بوڑھا ہے۔ اس کی شادی بوڑھے سے کر دی گئی۔ اس دھوکے کا انکشاف اسے پہلے روز ہی ہو گیا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ بہت ذلیل و خوار ہو چکی ہے، اب اسے جیسا بھی خاوند ملے گا وہ اس کی وفادار رہے گی، مگر اسے ہرگز یہ توقع نہیں تھی کہ اسے اس آدمی کے حوالے کر دیا جائے گا جو عمر کے آخری دور میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ بوڑھے شوہر کو دیکھ کر جل بھن گئی۔ شادی کی پہلی صبح اسے ساجد نظر آ گیا۔ اس نے اسی پر نظر رکھ لی۔ اس نے رشتے کو قبول ہی نہ کیا کہ ساجد اس کا بیٹا ہے۔ اس نے ساجد کو جس طرح پھانسنے کی زبانی اور عملی کوششیں کی ان کی اس نے پوری تفصیل سنائی، لیکن میں یہ تفصیل نہیں سناؤں گا۔ بہرحال چند ماہ بعد ساجد کی شادی ہو گئی۔ سوتیلی ماں نے بہو کو بھی پیار کے جال میں پھانس لیا اور بہو کے باپ، بھائی اور بھابھی پر بھی جادو چلا لیا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کے متعلق جسے بھی پوچھتا وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتا۔ اس عورت نے یہ جادوگری صرف ساجد کو پھانسنے کے لیے کی تھی۔ اس دوران وہ گاؤں جاتی اور اصغر سے ملتی، آدھا آدھا دن اس کے گھر میں بند رہ کر گزارتی۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ اصغر کی جگہ ساجد پور لے لے، مگر وہ اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، وہ اسے دھتکارتا بھی نہیں تھا۔ شادی کے 7-8 مہینے بعد ساجد کی بیوی نے سوتیلی ماں اور ساجد کو بے تکلفی کی حالت میں دیکھا۔ اس کے بعد اس لڑکی یعنی مقتولہ نے انہیں کہیں باہر دیکھا۔
سوتیلی ماں کے بیان کے مطابق ساجد کی بیوی نے ایک روز اسے صاف کہہ دیا کہ تم بے شک جوان ہو، لیکن یہ نہ بھولو کہ ساجد میرا خاوند اور تمہارا بیٹا ہے، وہ تمہارا خاوند نہیں بن سکتا۔ ساجد نے بھی 2-3 بار سوتیلی ماں سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ زیادہ بے تکلفی نہ برتا کرے کیونکہ بیوی ناراض ہوتی ہے۔ ساجد کی بیوی اور سوتیلی ماں کی ناچاکی بڑھ گئی اور وہ رکاوٹ بن گئی۔ ایک روز ساجد کی بیوی نے اسے کہا کہ ساجد کا ایک مکان کرائے پر چڑھا ہوا ہے، وہ ساجد کو اس مکان میں لے جائے گی اور ساجد سے کہے گی کہ یہ مکان بھی اپنے نام کروا لو۔ سوتیلی ماں نے بھی جائیداد کے متعلق تو سوچا ہی نہیں تھا، اس لڑکی نے اس کے ذہن میں جائیداد کی بات بھی ڈال دی، مگر سوتیلی ماں کو دراصل ایک اور آنکھ بھی جلا رہی تھی۔ وہ اس نے اس طرح بیان کی، ساجد اور اس کی بیوی اکٹھے بیٹھتے تھے، آپس میں ہنستے کھیلتے کودتے، ان کی نئی شادی بھی ہوئی تھی تو وہ ایک دوسرے کے لیے کھلونے بھی تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ دونوں ساری دنیا کے سامنے اکٹھے بیٹھے، جو جی میں آئے کریں، ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ میاں بیوی ہیں۔ انہیں دیکھ کر میرے سینے میں شعلہ اٹھتا جسے ٹھنڈا کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، جل جل کر اندھی ہوئی جا رہی تھی۔ میں کل کی ایسی اندھی ہوئی کہ جب یہ لڑکی میرے اور ساجد کے درمیان آنے لگی تو میرے دل میں کہا کہ ساجد میرا ہے، اس لڑکی کا نہیں۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ یہ لڑکی ساجد کے پاس سے اٹھ کر مجھے تنزیہ نظروں سے دیکھتی ہے۔ اس نے رکاوٹ کو پیار میں چھپا لیا اور لڑکی کے آگے جھک کر اسے پھر اپنا بنا لیا۔ وہ واردات سے 10 روز پہلے اصغر کے پاس گاؤں گئی، اسے کہنا چاہتی تھی کہ ساجد کی بیوی کو غائب کر دو، مگر کہہ نہ سکی گی۔ وہ پوچھ بیٹھتا کہ کیوں، اس کی تمہارے ساتھ دشمنی کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اصغر کے ساتھ باتیں کرتے کرتے اس پر انکشاف ہوا کہ وہ پردہ فروشی بھی کرتا ہے۔ وہ 2 عورتوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا کر ان کا سودا کر چکا ہے۔ اغوا کرنے والے کوئی اور تھے۔ سوتیلی ماں کو یہ کاروبار اچھا نہ لگا، لیکن اس کے ذہن میں ساجد کی بیوی آ گئی۔ اس نے اصغر سے کہا کہ ایک لڑکی گھر سے بھاگنے کو تیار ہے۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اس کے سوتیلے بیٹے کی بیوی ہے۔ اتفاق سے یہ لڑکی سوتیلی ماں کے ساتھ 2 دفعہ گاؤں میں آ چکی تھی، ایک بار اصغر نے بھی اسے دیکھا تھا۔ اب اس نے سنا کہ لڑکی گاؤں سے بھاگنے کو تیار ہے تو اس کے اغوا کے لیے تیار ہو گیا۔ سوتیلی ماں نے اصغر کو بتایا کہ وہ لڑکی اچھے چال چلن کی نہیں، کسی امیر کبیر گاہک کو دو گے تو لڑکی بھی خوش رہے گی اور تمہیں دام بھی منہ مانگے ملیں گے۔ وہ تیار ہو گیا۔ ان دونوں نے ایک ایسے جرم کا فیصلہ کر لیا جس کے تمام پہلوؤں پر انہوں نے توجہ ہی نہ دی تھی۔ انہوں نے دن مقرر کر لیا، وقت 8 بجے رات کا رکھا۔ اس دن امجد سوتیلی ماں کے گھر گیا۔ ساجد گھر نہیں تھا، بوڑھا دوسرے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ ساجد کی بیوی گھر پر ہی تھی، وہ امجد سے پردہ کرتی۔ سوتیلی ماں نے امجد کو کمرے میں بٹھایا۔ مجھے پتہ کرنے آیا تھا کہ معاملہ تیار ہے یا نہیں۔ سوتیلی ماں نے اسے بتا دیا کہ تیار ہے۔ بدقسمتی سے ساجد کا مکان قصبے کے کنارے پر ہی تھا، جہاں سے دور کھیت اور خالی علاقہ شروع ہو جاتا۔ اصغر اور امجد کو وہاں موجود رہنا تھا۔ رات 8 بجے سوتیلی ماں نے ساجد کو الگ کر کے کہا کہ میرا سر پھٹ رہا ہے، دکانیں کب کی بند ہو چکی ہیں، اگر تمہیں کسی حکیم یا دوائیوں والے گھر کا پتہ معلوم ہو تو کوئی گولی لا دو، ورنہ میرے لیے رات گزارنی مشکل ہو جائے گی۔ اس نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ 3-4 مہینے پہلے تقریباً اسی وقت سوتیلی ماں کو پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ ساجد کسی حکیم سے دوائی لے کر آیا اور وہ آدھے گھنٹے بعد آیا تھا۔ اب کے بھی ساجد سر درد کی دوائی لینے چلا گیا۔ ساجد کا باپ اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، سردیوں کی راتیں تھیں۔ ساجد کی بیوی کمرے میں تھی۔ سوتیلی ماں نے اسے کہا کہ تمہارے سسر کے لیے سویٹر بنانی ہے، دن بھر فرصت نہیں ملی، آؤ ایک نمونہ لے آئے۔ اس نے لڑکی کی ہی ایک سہیلی کا نام لیا۔ لڑکی کی بھی بدقسمتی کہ وہ فوراً تیار ہو گئی۔ اس نے ساجد کے متعلق پوچھا تو کہا ابھی باہر نکلا ہے، یہ میرے لیے سر درد کی گولی لینے گیا ہے، اس کے آنے تک ہم واپس آ جائیں گے۔ لڑکی نے برقع اوڑھ لیا اور موت اسے اندھا کر کے لے گئی۔ سہیلی کے گھر تک کا قریبی راستہ باہر سے تھا۔ لڑکی نے کہا کہ ادھر اسے ڈر لگے گا، لیکن عورت ہنستی کھیلتی اسے اسی طرف لے گئی۔ اصغر اور امجد وہاں موجود تھے۔ جو ہی یہ دونوں گلی سے نکلی، سوتیلی ماں ذرا پیچھے ہو گئی۔ اندھیرا تھا، وہ کھانسی جو ایک اشارہ تھا۔ اصغر اور امجد نے پیچھے سے لڑکی کے سر پر کپڑا پھینکا، کپڑا باندھ دیا اور انہوں نے اسے اٹھا لیا۔ سوتیلی ماں بڑی تیزی سے واپس اپنے گھر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ساجد گولی لے کر آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کے متعلق پوچھا تو سوتیلی ماں نے کہا کہ وہ فلاں سہیلی کے گھر سویٹر کا نمونہ لینے گئی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو سنا ہی چکا ہوں۔ آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ رات لڑکی نہ آئی تو ساجد، اس کے باپ اور لڑکی کے باپ کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ اغوا کی واردات تو کامیاب تھی۔ میں نے اسے پوچھا اس کے بعد تم نے کیا سوچا تھا؟ ساجد پر قبضہ کرنا تھا یا اس کے باپ کو ختم کرنا تھا؟
یا پھر اصغر کے ساتھ بھاگ جانا تھا؟ وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں لاش کی طرح کالی تھی، اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا، اس کے ہونٹ بھی کھلے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کا یہ سنگین اور گناؤنا اقدام جلدی تو دیوانگی کا کرشمہ تھا۔ بہرحال میں نے اسے زیادہ نہیں کریدا، میرا کام تو ہو ہی چکا تھا۔ مجھے اب ثبوت فراہم کرنا تھا جو میں نے اس سے سوالوں کے ذریعے کر لیا۔ اس کی خوب خاطر تواضع کی اور تسلیاں دی، اسے پوری عزت سے رکھا جائے اور اس کا انجام بھی بھیانک نہیں ہوگا جیسے وہ سمجھ رہی ہے۔ دراصل انسانی فطرت کے عین مطابق اس نے سکون صرف اس میں پا لیا تھا کہ اس کے ضمیر پر گناہوں کا جو بوجھ تھا اس نے میرے آگے اگل دیا، گناہوں کی پوری داستان سنا دی۔ میں نے اسے جھوٹے سچے تسلی اور ہمدردانہ باتوں سے اس کے سکون میں اضافہ کر دیا اور اسے حوالات میں بھیج کر اس کے لیے بڑا ہی اچھا بستر بھی بھیج دیا۔ اس سے فارغ ہوا تو عثمان نے یہ کہہ کر میری جان نکال دی کہ مقتولہ کی موت کا باعث معلوم نہیں ہو سکا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق گلا نہیں گھونٹا گیا اور کوئی آلہ قتل بھی استعمال نہیں کیا گیا۔ قتل سے ذرا پہلے اس پر آبرو ریزی بھی نہیں کی گئی، تشدد کے بھی کوئی آثار نہیں تھے۔ بظاہر قدرتی موت معلوم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے مقتولہ کے جسم کے ضروری حصے مثلاً جگر، دل وغیرہ بھی دیکھے اور ضلع شور میں ایکسپرٹ کے پاس بھیج دیے۔ اس نے حرکت قلب مند ہونے کا شک ظاہر کیا۔ اب تو یہ میرے لیے بڑی سخت مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ رات 2:30 بجے میں نے اصغر کو حوالات سے جگایا اور تفتیش کے کمرے میں لے گیا۔ اسے کہا کہ اپنے جرم کا سارا قصہ اپنی زبان سے سنا دو تو سزا میں کمی آ سکتی ہے۔ مجھے اب کی ضرورت نہیں رہی، میرا کیس مکمل ہو چکا ہے، ثبوت مل چکا ہے۔ اگر تم نہ بولے تو یہ ثبوت مجھے خود پیش کرنا پڑے گا، تو پھر سزائے موت سے نہیں بچ سکو گے۔ وہ نیند میں تھا، احمقوں کی طرح مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے کہا تم ہو تو استاد، مگر جرم ایک ایسی عورت کے ساتھ مل کر کیا جو بے وقت آدمیوں کی کنیز ہے۔ تم یہ سمجھتے رہے کہ وہ صرف تمہاری ہی بے نکائی بیوی ہے۔ اس نے تمہیں اور امجد کو لو کا پٹھا بنا کر لڑکی تم سے اٹھوا دی اور خود گھر میں بیٹھ گئی، اور جو ہے پولیس کے چکر میں اقبالی بھی ہو گئی اور تم دونوں کو ننگا کر کے میرے آگے رکھ دیا ہے۔ جرم کرنا تھا تو کسی مرد کو ساتھ ملا کر کرتے۔ کہو تو میں 1 منٹ کی کہانی سنا دوں۔ اب تم سیدھے سادھے پھانسی کے تختے پر جا رہے ہو۔ یہ باتیں اس کے لیے نہیں ہوں گی کیونکہ وہ پہلی بار پولیس کے جرم میں آیا تھا۔ میں تو یہ باتیں کہنے کا عادی ہی تھا۔ میں نے جب کئی بار قتل اور سزائے موت کا نام لیا تو اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے، قسمیں کھانے لگا کہ میں نے لڑکی کو قتل نہیں کیا۔ کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا کسی نے بھی نہیں۔ وہ ہمارے ساتھ چلتے چلتے گر پڑی، اسے ہلایا اٹھایا لیکن وہ لاش کی طرح بے جان ہو گئی۔ ہم دونوں یعنی کہ امجد اس ڈر سے بھاگ گئے کہ وہ مر گئی ہے۔ مجھے کچھ ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی بتا چکی تھی کہ موت قدرتی ہے۔ ڈاکٹر نے بھی یہ رائے دے کر میرے لیے گنجائش کی پیدا کر دی کہ حرکت قلب بند ہونے کا شک ہے۔ یہ معمہ اصغر بھی حل کر سکتا تھا۔ تو میں نے اس پر دباؤ ڈالے رکھا کہ لڑکی اور امجد کے ہاتھوں قتل ہوئی ہے اور قتل ثابت بھی ہو چکا ہے۔ میں نے اسے پریشان کیے رکھا اور اسے سزا کی کمی کا لالچ بھی دیا۔ ساجد کی سوتیلی ماں کی بتائی ہوئی 3-4 راز کی باتیں بھی اسے بتا دیں۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ راز کی باتیں اس کے سوا کسی کو معلوم ہو سکتی ہیں۔ سو اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ میں نے نہ صرف اسے زبان کے ہتھیار سے گرایا تھا، 3rd ڈگری تشدد کی کوئی دھمکی بھی نہیں تھی۔ اس نے جو بیان دیا وہ ساجد کی سوتیلی ماں کے بیان کی تصدیق تھی، سو اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا اس لڑکی کے ساتھ میرے تعلقات بعد میں ناپاک ہو گئے، لیکن میں اسے بالکل اسی طرح چاہتا تھا جس طرح مجنون لیلا کو چاہتا تھا۔ اس کی ہر بات اور خواہش کو میں حکم سمجھتا۔ اس نے میری محبت کی خاطر بہت بڑی قربانی دی، اپنے خاندان کی دشمنی لی، برادری کو دشمن بنایا اور سارے گاؤں کی دشمنی بھی برداشت کی۔ گاؤں والوں نے اس پر لعنتیں بھیجی، اسے منہ پر فاحشہ اور عصمت فروش عورت کہا، مگر اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو ان حالات میں میرا ساتھ چھوڑ دیتا۔ اسی بھروسے پر میں نے اس کے ساتھ یہ جرم کیا۔ اس کے بیان سے یہ ظاہر ہوا کہ اس نے لڑکی کو بیچنے کے لیے اغوا کیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس عورت نے اسے اتنی خوبصورت اور مہنگی لڑکی اغوا کرنے میں مدد دی ہے۔ میں نے اسے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ اس عورت نے اسے دھوکہ دیا ہے اور وہ لڑکی کو ساجد کے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے۔ اصغر کے بیان کے مطابق اس عورت نے اسے کہا تھا کہ کہیں دور لے جا کر بیچنا۔ اصغر نے بیان میں کہا کہ میں نے اسے کہا تھا کہ لڑکے کی قیمت میں اسے بھی کچھ رقم دوں گا۔ اس نے کہا تھا نہیں، مجھے رقم کی ضرورت نہیں، میں چاہتی ہوں کہ تمہارے کاروبار میں برکت ہو۔ اصغر نے اپنی مجرمانہ زندگی کی بہت سی باتیں بتائیں
اس نے کبھی اپنے ہاتھوں کوئی لڑکی اغوا نہیں کی تھی۔ ہاں، 2 عورتوں کی اس نے بروکری کی تھی، ایک پارٹی سے لے کر دوسری پارٹی تک انہیں پہنچایا تھا اور کمیشن وصول کیا۔ اور اب ساجد کی سوتیلی ماں نے اسے ساجد کی بیوی کی جھلک دکھائی اور کہا کہ وہ اس لڑکی کے اغوا میں مدد دے گی، تو وہ تیار ہو گیا۔ اس نے امجد کے ساتھ لڑکی کو بالکل اسی طرح اغوا کیا جس طرح سوتیلی ماں نے سنایا تھا۔ لڑکی دبلی پتلی تھی۔ اصغر اور امجد نے اسے بھاری بھاری اٹھا کر گاؤں تک پہنچایا۔ وزن زیادہ نہیں تھا۔ گاؤں کے قریب جا کر دیکھا کہ چوکیدار کہاں تک ہے، وہ کہیں پر نہیں تھا۔ اصغر لڑکی کو اپنے گھر لے گیا۔ لڑکی کا منہ کپڑے سے بند تھا۔ کمرے میں لے جا کر اس کا منہ کھول دیا گیا اور برقع بھی اتار دیا گیا۔ تم نے اس کی عزت پر تو ضروری حملہ کیا ہوگا، میں نے کہا۔ اس نے کہا بالکل نہیں، میں اتنے بڑے جرم کا اقبال کر رہا ہوں تو اس چھوٹی سی حرکت کو کیوں چھپاؤں گا۔ اس نے ساجد کی سوتیلی ماں کا نام لے کر کہا، اس کے ساتھ میرا وعدہ تھا کہ تمہارے سوا کسی غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میں نے بہت گناہ کی ہیں، لیکن اس عورت کے سوا میں نے کسی دوسری عورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہہ دیا تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اسے یہ بھی بتا دیا کہ یہاں اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ پھر بھی وہ روتی رہی اور رہائی کے لیے منت سماجت بھی کرتی رہی۔ اصغر نے بیان دیا کہ اس نے امجد کو ایک آدمی کے پاس بھیجا۔ یہ آدمی بردہ فروش تھا، گاؤں سے 10-12 میل دور رہتا۔ اسے گھر بلا کر لڑکی دکھائی گئی مگر سودا نہ ہو سکا۔ اصغر 10,000 مانگ رہا تھا اور وہ آدمی 7,000 سے زیادہ نہیں دے رہا تھا۔ اصغر 1-2 دنوں بعد 7-8 میل دور سے ایک اور گاہک لے کر آیا۔ اس نے لڑکی کو دیکھا اور 8,000 روپے پیش کیے۔ اصغر نے یہ بھی سودا قبول نہیں کیا۔ اصغر نے امجد کو ساجد کے گھر اس بہانے بھیجا کہ اس کے باپ سے ملے اور کہے کہ شہر کسی کام سے آیا تھا اور خیر خیریت پوچھنے ادھر آ گیا ہوں۔ وہ دراصل یہ دیکھنے آیا تھا کہ لڑکی کی گمشدگی پر یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ یہاں آیا تو اس نے گھر میں ماتم دیکھا۔ اسے بتایا گیا کہ لڑکی لاپتہ ہے اور سوتیلی ماں تھانے میں ہے۔ امجد نے اصغر کو جا کر بتایا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ اصغر گھبرایا۔ سوتیلی ماں کی گرفتاری اس کے لیے خطرناک بات تھی۔ وہ لڑکی کو آزاد نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق وہ اسے قتل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے صرف یہی راستہ رہ گیا کہ لڑکی کو کسی گاہک کے حوالے کر دے۔ گاہک یہی بہتر تھا جس نے 8,000 روپیہ پیش کیا۔ وہ گاہک 7-8 میل دور بیٹھا تھا۔ اصغر اور امجد نے یہ فیصلہ کیا کہ رات لڑکی کو اس گاہک کے پاس پہنچا دیا جائے۔ وہ انہیں کہہ کر بھی یہی گیا تھا کہ سوچ لو، اگر قیمت منظور ہے تو لڑکی میرے ٹھکانے پر پہنچا دینا۔ یہ لڑکی کی قید کا 4تھا دن اور 5ویں رات تھی۔ آدھی رات کے بعد جب سو گئے تو اصغر نے لڑکی کو جگایا اور اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ لڑکی نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رونے لگی۔ خطرہ تھا کہ وہ شور مچا دے گی۔ اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا گیا۔ امجد نے اسے کندھوں پر ڈال لیا۔ وہ گاؤں سے نکلے، کچھ دور جا کر امجد نے اسے کندھے سے اتارا اور اس کے منہ سے کپڑا کھول دیا۔ دونوں نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے آواز نکالی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ بالکل ہی چپ ہو گئی۔ اس نے صرف ایک بار پوچھا، کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ اصغر نے اسے ڈانٹ کر کہا، زبان بند رکھو۔ لڑکی پھر نہیں بولی۔ چلتے چلتے اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اصغر نے اسے دھکیلنا اور ڈانٹنا شروع کر دیا۔ لڑکی چلتے چلتے گر پڑی۔ دونوں نے اسے اٹھا کر کھڑا کیا تو اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ پھر وہ گر پڑی۔ امجد نے نس پر ہاتھ رکھا اور کہا، ارے یہ تو مرنے والی ہے۔ اصغر نے بھی نس پر ہاتھ رکھا، کہا معلوم ہوتا ہے کہ مری گئی ہے۔ وہ دونوں سخت گھبرائے اور وہاں سے گاؤں کو بھاگ گئے۔ صبح کا دھند لگا بھی صاف نہیں ہوا تھا کہ گاؤں کا ایک آدمی جو رات بھر اپنی گمشدہ بھینس کو ڈھونڈتا رہا تھا ادھر سے گزرا تو اسے اس لڑکی کی لاش نظر آئی۔ اس نے گاؤں میں اطلاع دی۔ مکھیا اور چوکیدار وہاں پر گئے۔ گاؤں کے کچھ تماشائی بھی چلے گئے۔ اصغر اور امجد دیر سے جاگے تو انہیں پتہ چلا تو وہ بھی چلے گئے۔ مکھیا نے تماشائیوں کو قریب نہیں جانے دیا۔ اصغر اور امجد قریب چلے گئے۔ مجھے رپورٹ ملی تو میں بھی اپنے عملے کے ساتھ پہنچ گیا تھا۔ اصغر نے اعتراف کیا کہ وہ مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے خوشی سے کہا کہ وہ اپنا کام شروع کرے تو اصغر کو ہوش آئی کہ زمین تو کچی ہے، لہذا کھرے صاف ہوں گے۔ اس سے پہلے اس کے دماغ میں یہ بات آئی ہی نہیں تھی کہ پولیس کھوجی کو بھی ساتھ لائے گی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا جرم تھا۔ جرم سے پہلے اس نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ کھوجی نے جو ہی کھرے ڈھونڈنے شروع کیے، اصغر نے امجد کو پرے کر کے کہا، گاؤں کی طرف جاؤ اور جہاں جہاں اپنے کھرے نظر آئے مٹا دو۔ امجد دوڑ پڑا۔ اصغر کو نہیں معلوم تھا کہ امجد نے کھرے مٹائے تھے یا نہیں، کیونکہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے کے لیے میرے ساتھ لگا رہا
اور مجھے یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ لڑکی شہری ہے، شہر سے ہی لائی گئی ہے، اس لیے گھوڑے شہر کی طرف ہی ملیں گے۔ اور میں انجان بن کے سنتا رہا۔ وہ بے قابو ہو کر بولتا رہا۔ پھر کھوجی نے اس کا خرابی پہچان لیا۔ میں اس سے پہلے ہی بھانپ چکا تھا کہ واردات کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ میں اسے اشارہ بھی دے چکا تھا، اسی لیے وہ بھاگ گیا۔ اس نے بھاگنے کی وجہ یہ بتائی کہ اسے یاد آ گیا کہ لڑکی کا برقع گھر میں پڑا ہے۔ اس نے گھر جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا، کمرے سے برقع اٹھایا اور آگ لگا کر تندور میں پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ فرار ہونا چاہتا تھا۔ اس کا بیان ختم ہوا تو صبح طلوع ہو چکی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ امجد سے بھی کہو کہ اقبال جرم کر لے۔ اس نے کہا اس کا اتنا زیادہ قصور نہیں، وہ میرا بڑا ہی پیارا دوست ہے اور اس نے دوستی کا حق ادا کیا ہے۔ میں نے جھوٹا وعدہ کیا کہ میں بھی دوستی کا حق ادا کروں گا۔ امجد کو حوالات سے نکال کر تفتیش کے کمرے میں لایا گیا۔ اصغر نے اسے کہا کہ داروغہ صاحب کو سب کچھ بتا دو، میں نے بھی بتا دیا ہے۔ اس نے میری خوشامد کی خاطر اسے کہا کہ یہ بڑے ہی رحم دل ہے، کہتے ہیں کہ سزا میں رعایت دلوا دیں گے۔ امجد نے اس کے سامنے بیان دینا شروع کر دیا۔ کئی بار اس نے اصغر سے پوچھا یہ بات بھی بتا دوں۔ اصغر کے کہنے پر اس نے وہ بات بھی بتا دی۔ میں اس قدر خوش ہوا کہ اپنے لیے اور ان کے لیے وہیں پر ناشتہ منگوایا۔ اس میں انڈے بھی تھے، خاصا پرتکلف ناشتہ تھا۔ مجھے زیادہ خوشی اس بات پر تھی کہ یہ دونوں میری ضرورت کے مطابق جاہل اور بتو تھے۔ وہ مجھے اپنا دوست سمجھ بیٹھے تھے۔ میرے ساتھ ناشتہ کر کے دوستی گہری ہو گئی۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ زیادہ کھولنے کے لیے فحش مذاق بھی شروع کر دیے۔ اس ماحول نے مجھے امجد کا بھی اقبالی بیان دے دیا۔ پھر میں نے جرح شروع کر دی، جس کام میں کم و بیش 3 گھنٹے صرف ہوئے۔ اسی روز میں نے ان دونوں کو ساجد کی اور سوتیلی مات کو ہتھکڑیوں کے ساتھ لے جا کر مجسٹریٹ کے پاس گیا۔ اگر ان میں ایک بھی تجربے کار مجرم ہوتا تو مجسٹریٹ کے سامنے جا کر اقبالی بیان دینے سے انکار کر دیتا، اور اگر ایسا ہوتا تو میرا کیس وہیں پر ختم ہو جاتا، کیونکہ کوئی ٹھوس شہادت نہیں تھی۔ اور سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ لڑکی کی موت کو ڈاکٹر نے قتل نہیں کہا تھا۔ اللہ نے کرم کیا کہ تینوں نے اقبالی بیان ریکارڈ کروا دیے۔ میں آپ کو اپنی کہانی میں سنا چکا ہوں کہ صرف اقبالی بیان ہی کسی کو سزا نہیں دلوا سکتا، پوری شہادت اور ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے۔ شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ ملزموں کو دانشمند اور مجھا ہوا وکیل مل گیا تو وہ سب کو صاف بری کروا دے گا۔ ملزموں کو جوڈیشنل جیل خانے کے حوالات میں بھیج دیا گیا اور مجھے اب چالان پیش کرنا تھا۔ 3 روز بعد مقتولہ کی لاش کے اندرونی اعضاء کی بھی رپورٹ آ گئی۔ اس نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ کسی ایک بھی عضو سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ لڑکی کو قتل کیا گیا ہے۔ موت قدرتی طور پر لکھی گئی۔ میں دفعہ 302 قتل کا کیس بنانا چاہتا تھا، جسے یقیناً اب ناکام ہونا تھا، اور میں یہ شکست قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے تینوں ہی ملزموں کے خلاف مجرمانہ سازش، اغوا اور قتل کا کیس تیار کیا۔ اصغر اور امجد کے خلاف ایک اضافی دفعہ لکھی، یہ تھی آبرو ریزی۔ میں نے ایک ان کا گواہ بھی تیار کیا، کچھ اشیاء رکھی، ہر پہلو پر خوب غور کر کے مقدمہ قائم کیا۔ وہ میں آپ کو سنا کر بور نہیں کروں گا۔ بہرحال میں آپ کو عدالت کا ایک مورخہ ضرور سناؤں گا۔ مجسٹریٹ کے سامنے کیس پیش ہوا تو ملزموں کے وکیل نے کوئی جرح ہی نہ کی، کسی گواہ پر کوئی سوال نہیں کیا۔ ملزموں نے فرد جرم قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ بھی کہا کہ انہیں شدید تشدد سے بحال کر کے لکھے ہوئے اقبالی جرم پر انگوٹھے لگوائے گئے ہیں۔ ان کا وکیل ہندو تھا۔ مجھے معلوم نہیں انہوں نے اتنا مہنگا اور اتنا قابل وکیل کس طرح کر لیا۔ مجسٹریٹ نے کیس سیشن کے حوالے کر دیا۔ سیشن جج انگریز تھا، بڑا ہی سخت اور بال کی کھال اتارنے والا جج تھا۔ وکیل اس کی عدالت میں جانے سے گھبراتے تھے۔ اگر سرکاری وکیل کی کمزوری نظر آ جائے تو بھری عدالت میں بے عزتی کر دیتا۔ مجھے خوشی تھی کیونکہ مجھے ایسے ہی جج کی ضرورت تھی۔ ہمارا سرکاری وکیل کلکتے کا رہنے والا تھا۔ سیشن کورٹ میں جاتے ہی ان تینوں ملزموں نے اقبال جرم کرنے سے انکار کیا۔ مجھے ان سے اسی رویے کی توقع تھی اور میں صورتحال کے لیے تیار بھی تھا۔ ان کے وکیل نے انہیں نہایت چاقو بستی سے تیار کیا تھا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ موت کا باعث معلوم نہیں ہو سکا۔ میرے گواہوں پر ان کی جرح اسی لائن پر چل رہی تھی۔ پھر 2 دن وہ جرح ہی کرتا رہا۔ اصل کمزوری پوسٹ مارٹم اور ماہرین کی رائے تھی۔ اگر کوئی اور سیشن جج ہوتا تو کیس کو بری کر دیتا، پر یہ جج میری شہادتوں کو نظر انداز نہیں کر سکا۔ سرکاری وکیل نے یہ نکتہ اٹھایا کہ لڑکی کی موت حرکت قلب بند ہونے سے واقع ہوئی ہے، اور حرکت قلب اس دہشت انگیز سلوک سے ہوئی ہے جو ملزموں نے اس پر روا رکھا۔ ڈاکٹروں پر اس بنگالی وکیل نے بہت جرح کی۔ وہ میری سروس کی سب سے زیادہ دانشمندانہ جرح تھی اور حیران کن بھی۔
ڈاکٹروں نے کہا کہ ہائی بلڈ پریشر یا خون کی رکاوٹ جب حرکت قلب بند ہوتی ہے تو دل اور دل سے ملنے والی نالیوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ دل کی حرکت بند ہو گئی تھی، مگر دہشت اور تشدد یا مسلسل ذہنی اذیت سے بھی کبھی بھی حرکت قلب بند نہیں ہوا کرتی۔ ہمارے وکیل نے سوال کیا، کیا یہ میڈیکل سائنس کا فیصلہ ہے یا آپ کا ادھورا تجربہ؟ میں نے ایسی موت جو دہشت سے واقع ہوئی ہو کبھی نہیں دیکھی، ایکسپرٹ نے کہا۔ یوں کہیے کہ آپ نے نہیں دیکھی، وکیل نے کہا اور ڈاکٹری کی ایک کتاب نکال لی۔ اس میں سے اس نے کورٹ کا ایک صفحہ پڑھ کر سنایا جس میں لکھا تھا کہ دہشت اور ذہنی حیثیت سے حرکت قلب بند ہو سکتی ہے، مگر ایسے کیس بہت کم ہوتے ہیں۔ اس میں یہی لکھا تھا کہ انسان پہلے بے ہوش ہوتا ہے، بے ہوشی سے سنبھل جاتا ہے اور اگر نہ سنبھلے تو حرکت قلب بند ہو سکتی ہے۔ سیشن جج نے دلی سے ایک ڈاکٹر بھی بلوا لیا، وہ کوئی ماہر ڈاکٹر تھا اور سرکاری ڈاکٹر، اس کی رائے لی گئی۔ اس نے وہ حالات بیان کی جن میں دہشت سے حرکت قلب بند ہو سکتی ہے۔ اس نے 2-3 مثالیں بھی پیش کی۔ صفائی کے وکیل نے اس پر بہت جرأت کی، لیکن یہ انگریز ڈاکٹر بہت ایک قابل تھا۔ میں نے اسے گواہ پیش کیے تھے جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ لڑکی کو مسلسل دہشت اور اذیت میں رکھا گیا۔ ملزموں نے بے شک اقبالی جرم سے لاتعلقی ظاہر کی، لیکن شہادت کے سامنے ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ ساجد کی سوتیلی ماں نے اپنے وکیل کے کہنے پر مجھ پر بڑے ہی شرمناک الزام عائد کیے، مگر ہمارا پلہ بھاری رہا۔ ہمارا سرکاری وکیل بہت ہی ہوشیار تھا، آخر میں اس کی بحث سننے کے قابل تھی۔ اس نے کہا کہ لڑکی کو قید میں رکھا گیا تھا، اسے بالکل علم نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ملزموں نے اس کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا اور پھر ملزموں کے اپنے بیان کے مطابق وہ لڑکی کے منہ پر کپڑا باندھ کر رات کی تاریکی میں ایسی منزل کی طرف لے چلے جس کے متعلق اسے بالکل علم ہی نہیں تھا کہ کیا ہوگی۔ انہوں نے اسے پیدل چلایا، اسے ڈانٹا۔ وہ شہر کی کمزور سی لڑکی ویران علاقے میں ان درندوں کے ساتھ اندھیرے میں جا رہی تھی، اسے اس قدر دہشت زدہ کرنے کے لیے کہ اس کی حرکت قلب بند ہو جائے۔ بھلا کس چیز کی ضرورت تھی؟ ملزموں کے اقبالی بیان اور میری جرح کے جواب میں انہوں نے خود ثابت کر دیا کہ لڑکی پہلے بے ہوش ہوئی اور وہ اسے بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر بھاگ گئے اور وہ مر گئی۔ اس کی موت کے ذمہ دار یقیناً یہی لوگ ہیں۔ اگر لڑکی کو سانپ ڈس لیتا یا کوئی درندہ اس پر حملہ کرتا تو ملزموں پر دفعہ 302 عائد نہیں کی جا سکتی، لہٰذا وہ ان کے ہاتھوں میں ان کے پیدا کیے ہوئے حالات میں مری۔ یہ جرم دفعہ 302 میں آتا ہے۔ صفائی کے وکیل نے بہت ہی اچھے دلائل دیے تھے جن میں یہ بھی تھا کہ یہ لوگ ان پڑھ ہیں۔ اگر قابل احترام عدالت یہ تسلیم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے کہ لڑکی کی موت ملزموں کی پیدا کردہ دہشت کے زیر اثر حرکت قلب بند ہونے سے ہوئی ہے، تو عدالت کو یہ بھی ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ان پڑھ اور گنوار ملزم ڈاکٹر کے اس فیصلے سے بالکل آگاہ نہیں تھے کہ ان حالات میں لڑکی مر جائے گی۔ ان کا ارادہ قتل کا بھی نہیں تھا، یہ موت اتفاقیہ طور کے حادثے پر واقع ہوئی ہے۔ سیشن جج نے اصغر اور امجد کو 10 سال کی سزائے قید اور عمر قید اور کالا پانی میں دی۔ آبرو ریزی کا جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ ساجد کی سوتیلی ماں کو 10 سال اغوا میں اور تینوں ہی ملزموں کو 10 سال مجرمانہ سازش میں دی گئی۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی جو مسترد ہو گئی تھی۔